یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جواب نامہ کی خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لائیو پروگرام کریں گے، اور ہمارا آج کا جو پروگرام کا تھیم ہے وہ امت مسلمہ میں لیڈرشپ کا جو فقدان ہے، لیڈرشپ کی جو ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے، بہت بڑا بحران ہے اوور آل، تو اس کے اوپر آج کا ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اور ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جو بھی کویسچنز آپ کے ذہن میں اس حوالے سے آئیں، آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچنز کو ضرور کیجیے گا۔ ہمارے پینل میں آج ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مدثر رشید صاحب اور خالد محمود عباسی صاحب۔ جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے تو آغاز ہم یہاں سے کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو لیڈر پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے دین کے اندر بنیاد بھی ملتی ہے۔ ہر شخص کو رائی کہا گیا اور وہ اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اے اللہ مجھے نیکوکاروں کا امام بنا، نیک لوگوں کا امام بنا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کو لیڈر پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی وہ لیڈرشپ سکلز نکھر پاتی ہیں یا نہیں، اس چیز کو ہم آج اپنے موضوع کے اندر زیر بحث لائیں گے۔ پھر ہم جو اس وقت حالیہ تحریکیں ہیں اسلام کے نام پر جو کام کر رہی ہیں، اس کی لیڈرشپ کا بھی جائزہ لیں گے، اور ہم کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے کنیکٹنگ ڈاٹس ہیں، وہ کون سی کمیاں ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس موضوع کے اوپر ہمارا یہ پروگرام ہوگا، اور ہمارا جو پینل ہے خالد محمود عباسی صاحب، مدثر رشید صاحب، انشاءاللہ ان سے ہم اس حوالے سے جو بھی کویسچنز آئیں گے آپ کے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے تو میں یہی آپ کے سامنے جو ہمارا تھیم ہے آج پروگرام کا وہ رکھوں گا کہ یہ جو امت مسلمہ میں ہر وقت بات ہوتی رہتی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، لیڈرشپ کا بحران ہے، تو ایک تو یہ کہ یعنی اگر بحیثیت عام مسلمان سوچا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، ہم دنیا میں پھر عروج کے اوپر آ جائیں گے۔ اور لیڈرشپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں سے نازل ہوگی یا خاص طور پہ بھیجی جائے گی۔ تو اس چیز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ آیا یہ سوچ درست ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ فقدان یا یہ بحران جو ہے یہ کیوں، اسی سے ریلیٹڈ۔ سر میں اس میں علامہ اقبال کا ایک انالیسس ہے، وہی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ایک انالیسس ہے۔ انہوں نے اس پہ مرثیہ بھی پڑھا، انہوں نے کہا کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اتنا بڑا قافلہ، گرچہ داغدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات۔ یہ دجلہ یہ علاقے تو وہی ہیں، انہوں نے وہ عظیم رجال جو ہے وہ پیدا کیے تھے، صلاح ایوبی بھی یہیں پیدا ہوئے تھے، طارق بن زیاد، یوسف بن تاشفین، یہ کدھر گئے سارے؟ اتنا 1 بلین یہ قافلہ ہے اس وقت، اور ایک حسین بھی نہیں ہے اس کے اندر، کہ وجہ کیا؟ علامہ اقبال کا پھر انالیسس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کی مینٹیلٹیز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ماسٹر مینٹیلٹی ہے، جسے وہ نیچے کے توسط سے کہتے ہیں ماسٹر موریلٹی، اور ایک ہوتی ہے سلیو مینٹیلٹی یا سلیو موریلٹی۔ اصل بات اقبال کہتے ہیں کہ غلامی نہیں ہوتی ہے، اصل بات ہوتی ہے غلامی پر رضامندی، غلامی پر رضامندی، ٹھیک ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں نا حکومت کا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، قومیں دوبارہ اٹھ جاتی ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم پھیرتے رہتے لوگوں کے درمیان۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ اگر قوم جو ہے وہ غلامی پر راضی ہو جائے، ٹھیک، اس کے اندر یہ جذبہ ہی ختم ہو جائے کہ ہم نے غالب آنا ہے، تو پھر ایسی جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ قوم بانجھ ہو جاتی ہے، وہ اس میں ایک قحط پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں قحط الرجال، عظیم رجال آنا بند ہو جاتے ہیں۔ خود سوچیں، جب کہ کسی قوم کی مائیں، کسی قوم کے استاد، قوم کے باپ یہ بتاتے رہیں کہ نہیں بھائی ہم نے غالب آنا ہے، ہر بچے کو بتایا جائے کہ بھائی تم نے غالب آنا ہے، دوسری بات یہ بتایا جائے کہ یہ تمہارا حق ہے، غلبہ تمہارا حق ہے، دس از یور رائٹ، تو
اگر یہ بات ہوتی رہی کوئی نہ کوئی تو عظیم بندہ پیدا ہو ہی جائے گا نا جو پھر اس الٹیمیٹ جو ہے سٹینڈرڈ کو پائے گا. سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. قرآن مجید کا یہی تو کمال ہے. قرآن مجید ہمیں جو کانسیپٹ دیتا ہے ویسا کانسیپٹ دنیا کے اور کسی تصور میں نہیں ہے. گلوبل ڈومینیشن کا تصور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے ساتھ یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ دس از یور رائٹ. اس پوری دنیا پر اگر حکومت کرنی ہے تو یہ تمہارا ہی حق ہے, کسی اور کا حق نہیں. وہ جو آیت صائف کے حوالے سے بات آتی ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. باقی صاغرون ہیں. تو اگر ہمارے قوم کے استاد, قوم کی مائیں, قوم کے باپ اور جو بھی بڑے لوگ ہیں وہ یہ اپنے بچوں کو پہلے سے یہ بتائیں کہ بھائی یہ پوری دنیا تمہاری میراث ہے, یہ اس دنیا پہ تمہارا حق ہے اور یو ہیو دا کیپیبلٹی ٹو ڈو اٹ, تو دیکھیں کوئی نہ کوئی بڑا عظیم بندہ پیدا ہو ہی جائے گا. لیکن جب قوم کی مائیں, قوم کے استاد, قوم کے باپ, قوم کے بڑے یہ بتائیں کہ نہیں جی آپ نے تو اطاعت کرنی ہے دوسرے کی, بلکہ آپ کو تو راضی رہنا ہے غلامی کی زندگی پر, تو پھر جو ہے یہ بانجھ پن جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو علامہ اقبال کا انالیسس ہے بالکل درست ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر لیڈرشپ. جی خالد صاحب. اس میں اہم تر بات یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں عرب لوگوں کو جس آئیڈیالوجی نے دنیا کا امام بنا دیا اور لیڈر بنا دیا, تو ان کے فالوورز, ان کے ماننے والے, ان کے رستے پہ چلنے والے اس درجے بانجھ وہ امت کیوں ہو گئی کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو جو میں نے دیکھا ہے یا میرا خیال ہے یا میری حقیر سی رائے ہے, اس کے دو بنیادی اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ جب یہاں پہ آپ ڈکٹیٹرشپ لے کے آ گئے تو ظاہر ڈکٹیٹرشپ کے تحفظ کے لیے آپ نے آزادی اظہار رائے اور انسانی وہی جسے اپنے غلامی پہ راضی کرنا ہے اپنی عوام کو, اور ان کو مطلب وہ شعور ہی نہیں دینا ہے. یہ ضرورت ہے آپ کی, کیونکہ وہ شعور ہوگا تو بغاوت بھی پیدا ہوگی. تو یہ تو ایک باقاعدہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے جو بھی وہ ایک کلٹ وجود میں آیا جس نے اپنا اقتدار برقرار رکھنا تھا, اور وہ شکلیں بدلتا بھی رہا ہے, لیکن جو فارم آف گورنمنٹ تو نہیں بدلی نا, وہ تو وہی رہی ہے, وہی جبر والی رہی ہے, استبداد رہا ہے. یہ سیاسی استبداد اس لیے بہت بری شے ہے کہ یہ انسان کو غلامی پہ راضی کر دیتا ہے. تو اچھا اسی سے پھر وہ شے بھی پیدا ہوتی ہے نا کہ آپ کو اوپر کی سطح پہ کوئی چینج ہو جائے, کوئی مسلمانوں کے ہٹ جانے کے بعد سکھ آ جائیں یا انگریز آ جائیں, تو نیچے لیول پہ کوئی اس سے حرکت نہیں پیدا ہوگی, کیونکہ ان کے لیے چینج آف ماسٹر والا معاملہ ہوا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا ہے. صرف ہاں نماز روزے کو نہ چھیڑیں وہ نئے آنے والے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ہٹ کے وہ آ گئے, اور خدا نہ خواستہ آج کوئی اور آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا, چونکہ جو عادی ہو چکا ہو مار کھانے کا, جوتیاں کھانے کا, بے عزتی کروانے کا, ٹھیک ہے, اور اسے یہ بتا دیا گیا ہو کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں میں آپ سوچیں یا رائے دیں یا کریں, تو اسے کیوں تکلیف ہوگی کہ بھئی اب دہلی والا حکمران یہاں بیٹھا ہوا ہے یا اسلام آباد والا حکمران یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے بڑا تو یہ ہمارا جو یہ آئی ہے اور بادشاہی نظام آیا ہے, یہ اس کی وجہ سے ایک یعنی سیاسی نظام, غلط سیاسی نظام کے اثرات فرد کے اوپر یہ پڑے کہ اس کی وہ خود ہی جو ہے نا وہ بالکل ہی مردہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ یہ اب بادشاہوں کی ضرورت بھی تھی, اور یہ بادشاہوں نے جو اس کے لیے, ویسے تو وہ چیز خود سے بھی پیدا ہوئی ہے, لیکن یہ کہ بادشاہوں نے اسے استعمال کیا ہے. جیسے آج آپ سنتے ہیں نا صوفی اسلام کی بات سنتے ہیں, یہ کون سا صوفی اسلام ہے؟ یہ کوئی اسلامی صوفی اسلام نہیں ہے, یہ وہ صوفی اسلام ہے جس کی اسلام نے تجدید کی ہے, جس کے خلاف شیخ احمد سرندی کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ چیز بتائی تو نہیں جاتی. یعنی میرا خیال ہے کہ اسلام کے ساتھ سائنس نے وہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سائنس کی ترقی سے اسلام پیچھے چلا گیا, اس نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ شاید منطق شاید پہنچا دیتی, منطق و فلسفہ شاید پہنچا دیتے, لیکن وہ تو امام ابن تیمیہ اور امام غزالی نے بر وقت اس کے وہ روک تھام کر لی, شاید وہ پہنچا دیتے, لیکن وہ تو رک گیا. لیکن جتنا شدید نقصان اسلام کو ان تصوف کے اس غیر اسلامی نظریات نے پہنچایا ہے, جس میں سب سے دیکھیں نا سب سے بڑھ کر جو یعنی تصوف کی جو معراج سمجھی گئی وہ نظریہ ہے جسے یہ تو وحدت الوجود کہتے ہیں, لیکن وہ پرورٹ ہو کے اماوستی بن گیا تھا, بدترین اماوس بن گیا تھا. اچھا وہ جب پہنچا اس یہاں بر صغیر میں تو پھر تو کچھ اور سے اور ہی ہو گیا, کیونکہ یہاں پہلے سے اماوستی نظریات موجود تھے.
اور یہاں کا جو ڈیفنس میکینزم تھا وہ جو بھی خطرات اسلام سے محسوس کر رہا تھا تو اس کے لیے یہ بڑا اچھا ہو گیا, مطلب سوٹیبل ہو گیا کہ اس وحدت الوجود کو ہم اس کی شکل دے دو. فائن ٹیوننگ تھی بس. تو مطلب بجائے اس کے کہ آپ اسلام کے نیچے آؤ گے, اسلام آپ کے نیچے آ جائے گا. ٹھیک. اور یہ پوری طرح ہو گیا تھا. یعنی وہ دیکھیں وہ سیاسی اسلام جو تھا اکبر کا, اس کو اس متصوفانہ اسلام کی کس درجے ضرورت تھی کہ اس نے دین اکبری بنا لیا اور ساری تائید اس کو اس طرف سے آ گئی. حالانکہ نمازوں کے اعتبار سے دین عام جسے ہم دینداری سمجھتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ بہترین دور ہے, لیکن فکری سطح پہ جا کے دیکھیں گے اگر آپ تو اسلام کا بدترین دور جو اس خطے میں آیا ہے وہ اکبر کا دور ہے. اکبر کا دور. اچھا, یہ جو متصوفانہ نظریات تھے جس میں یہ خاص طور پہ ہماوسطی جو چیزیں, اس نے تو ایک فرد کی انفرادیت کو بالکل ختم ہی کر دیا نا. کہا گیا نا کہ ہمارا تو ہماری حیثیت ہی عدم ہے, نتھنگنس. ٹھیک ہے نا, تم ہو ہی نہیں بھائی, خود ہی کیا شے ہے, خود ہی ہماری حمایت. خدا بھی کرے اور خود ہی کا دم بھی بھرے. میں جو بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا بھی اور پھر کہے کہ میری خودی بھی ہے تو یہ فراڈی ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے زمانے کا, یہ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. تو اب اس چیز نے گویا آپ کی میں, یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, اب بھی یہ جملہ سنا ہوگا, میں ختم کرو, آنا ختم کرو. یعنی یہ تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ کی سیلف ہی ختم ہو گئی, آپ کے اندر کوئی میں ہی نہیں رہی. اب کدھر سے وہ اعتماد آئے گا, کدھر سے وہ ویژن آئے گا, کہاں سے وہ آپ کے وہ جو خیالات کے اندر ترفع آئے گا کہ جو آپ کو لیڈر بنائے گا. تو یہ ایسے نہیں ہوا ہے, اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, صدیاں لگی ہیں, صدیوں کا عمل ہے کہ جس نے اس چیز کو یہاں تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, علامہ اقبال نے جو ایک شعر اپنا کہا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو یہ اقبال کون سے لیڈر کی بات؟ اچھا, اس نظم کا جو سب سے آخری شعر ہے نا, مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو اس طرح کہ اس کی امامت تیرے لیے جو ہے نا موت ہے, موت جو تمہیں مسلط آشنا کر کے تو بادشاہوں کا پرستار کرے, سلاطین کا پرستار کرے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہمارے پاس اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ یہ والی ہے, یہ جو موت ہے اصل میں, لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ یہ والی ہے کہ بھئی آپ کو سلاطین کا یا زمانے کا پرستار کر رہے ہیں نا, زمانے کے ساتھ سازگاری کا. اچھا, یہ صرف ہمارے سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے, آپ اپنی مذہبی لیڈرشپ دیکھیں. اچھا, سو کال جو آپ کے بڑے مشہور دانشور ہیں جو مطلب لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, آباد ہیں ان کے دلوں میں, یہ سب آپ اگر اس ایک آخری مصرے میں دیکھیں نا, سب آپ کو سلاطین کا پرستار کرنے والے, ان کے مطیع بنانے والے, ان کی فرما برداری اختیار کرانے والے, زمانے کے ڈگر پر چلانے والے, آپ کو یہ لیڈرشپ پوری امت مسلمہ میں نظر آئے گی. اور یہ موت ہے تمہارے لیے نا, کیا ملت کے لیے موت ہے یہ, اور ہیں یہ. اس لیے وہ اقبال وہ رو رہے ہیں. مقابلے میں جو شے پیش کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بڑی بنیادی بات ہے, جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی جو بھی آپ کے ٹرینڈز ہیں, جو رجحانات ہیں, جو زمانہ جس رخ پہ چل رہا ہے, اس سب سے آپ بیزار ہو جائیں. اچھا, اس چیز کو یہ جو اقبال نے ماخوذ کی ہے یا جسے کہ نچوڑ نکالا ہے نا, یہ اگر آپ انبیاء اور رسولوں اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھیں نا, تو یہ جو قرآن مجید حضور سے بار بار کہہ رہا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ فَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, ٹھیک ہے, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کی روح کے ساتھ بہنے والے لوگ ہیں, یہ آباء و اجداد کی روایات کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے جو بھی ایک وہ جو سیٹلڈ نرچرڈ نوشنز ہیں ان کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں. تو اے نبی, اگر آپ نے یہ اصلاح کا کام کرنا ہے تو ان کا تو یعنی اب اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا. اطاعت کا یہاں پہ جو مطلب تھا وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کی بات سن کر اس پر عمل کرنا ہے. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لفٹ ہی نہیں کرانی ہے. یعنی آپ اگر ان کی بات کو سنیں گے بھی تو یہ بھی اطاعت کے زمرے میں آئے گی. یہ آپ نے ان کو آپ نے بہرے کانوں سننا ہے, نتھنگ ڈوئنگ. یہ مطلب پہلا قدم ہی تو یہ ہے نا, تو یہ جو بیزار کرنا, یہ بیزاری کی کیفیت ہے نا. یعنی آپ نے اس بندے کی بات ہی نہیں سننی کہ جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو وہ تو مطلب کتنے طریقوں سے سمجھایا نا. اگر آپ مکی ابتدائی دور کا قرآن مجید دیکھیں,
اور بعد میں بھی ہوتا رہا, یہ مدنی دور میں بھی آ کے یہ چیز اسی طرح چلتی رہی. اسی کو کہیں کہا کہ اکثریت جو حرص و حوث کے بندے ہیں, اگر آپ انہیں فالو کریں گے یہ آپ کو گمراہ کر دیں. آپ کے پاس علم آ چکا ہے, آپ اکیلے بھی ہو نا, چونکہ آپ کا ویژن صحیح ہے, آپ نے ان کو فالو نہیں کرنا, آپ نے اس کو ہدف بنا کے چلانا ہے. تو ان لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چلنا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو یعنی پہلی چیز یہاں پہ آپ اگر دیکھیں نا تو یہ خیال ہے کہ میرے پاس علم ہے, میرے پاس اس ذریعے سے علم آیا ہے جو سب سے مستند ہے, میری بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ایک تو فائدہ ہوا ہے نا یہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کا, کہ وہ مادے کی حتمیت ختم ہوئی ہے خدا خدا کر کے, وہ تو بالکل خدائی شان کے ساتھ جو مادہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی تو وہ ٹوٹا ہے. لیکن اس نے اس اضافت خود ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے, اور ایک وہ جو اعتباریت ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اسلام کی حقانیت اور مطلب وہ ایمانی حقائق بھی ریلیونٹ ہو گئے. یہ آج کے دور کی یہ بہت بڑی مصیبت بن گئی. تو آپ کو انٹلیکچوئل سمجھا ہی نہیں جاتا ہے, آپ کو ایک دانا بینا آدمی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہ دکھائیں. حالانکہ وہ ویژن کہ جس کے تحت آپ نے لیڈر بننا ہے, وہاں اگر آپ ریجڈ نہیں ہوں گے تو آپ لیڈر بن ہی نہیں سکتے. حتمیت اور یقین کی کیفیت اگر نہیں ہو, یقین محکم عمل پہ ہم, تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو وہ یقین کی کیفیت نہیں ہے. جبکہ اس وقت زمانہ تو جس کا جو اس ریجیڈیٹی کے ساتھ بات کرے اپنے نظریے کے بارے میں, اس کو سمجھتے ہیں کہ بلکہ وہ پرانے وقت والے تو سیانے لوگ کہتے تھے نا غرہ ہاؤلائے دینہم, ٹھیک ہے نا. تو آج کل کے جو بھی سیانے ہیں وہ یہ اس کو تھوڑا انہوں نے تبدیل کر لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف تحریک یہ. تو اقبال نے بھی بڑا ریجڈ کانسیپٹ دے دیا کہ موت کی باتیں کر رہے ہیں, زندگی دشوار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. بے وقوف آدمی تھا نا, وہ بھی ہمارے جو سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بس آئیڈیلسٹ تھا. آپ سنتے نہیں کہ یہ جو آج کل اقبال کا جو تبرہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ چھٹی وٹی بھی ختم کر دی ہے, آہستہ آہستہ نام نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں آئیڈیلسٹ تھا, یعنی لڑا دے ممولے کو شہباز سے. یہ کیا ممولے میں تو حیثیت نہیں ہے, اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. چیز کیا ہے ممولہ؟ تو اصل میں یہ بیسیکلی یہ ٹرینڈ یہی ہے نا کہ قوم کو سلائے رکھو, قوم کے اندر یہ جذبہ نہ ابھرنے دو. علامہ اقبال کا تصور یہ تھا نا کہ آپ کو یعنی دلوں میں بلبلے آفاق گیری کے پیدا نہیں ہوتے, بیٹھے بیٹھے نہیں آپ دنیا کے اوپر حاکم بن جاتے, اس کے لیے کوئی پورا مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ابھی اس وقت غلامی کی حالت میں ہیں, یہ تو دن آتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ غلامی بھی راضی ہیں, اور اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں, ان کی بڑی مشہور وہ جو نظم ہے شکر اور شکایت, اس میں شکایت یہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پر رضامند, یا اللہ ان کا میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ غلام ہوا ہے جس سے قبر بھی پناہ مانگتی ہے, کون میری اندر آ گیا. اور ہمارا جو کانسیپٹ وہی جو ہم بار بار یہاں پہ جو قرآن کا پورا بیانیہ ہے جو ہم تفصیل سے جہاد فی پاکستان اجتماعی قبر بن گیا اس کا نہیں, وہ بھی تو ہے, پوری دنیا ہی بن گئی. اچھا سر, وہ میں آپ کی خاص طور پہ اس طرف توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کو کیوں صوفیزم سوٹ کرتے ہیں؟ اس کو بھی تو وہی بندہ چاہیے جس کی کوئی میں نہ ہو. دیکھیں یہ کتنی مشکل سے سکھاتے ہیں نا, کتنی مشکل سے اوبیڈینس اور یہ کہ سر کام کرنا سکھاتے ہیں, وہ وہاں سے بنا بنایا جاتا ہے. تو ان کا تزکیہ جو کہتے ہیں نا, آپ کا تزکیہ ہو جائے, آپ نیک بن جائیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر سے ہر طرح کی جو بھی کوئی بغاوت کے جراثیم ہے, کوئی گستاخانہ لب و لہجہ ہے, کوئی آپ جو ہے نا تنقید کر سکتے ہیں, کوئی کریٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں, یہ سارا تزکیے کے تصورات کے خلاف ہے. یہ تو پورا ٹرینڈ ہے نا خالد صاحب. یہ تو آپ کو اللہ نے جو غلام پیدا کیے ہیں اس پہ راضی رہنا سیکھ جائیں, آپ کا تزکیہ ہوگا. یہ تو پوری ٹرینڈ ہے, ہماری پوری امت کے اندر ہے نا ٹرینڈ. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں وہاں پہ بھی یہی ٹرینڈ ہے, جو آپ کے حکومتی سارے معاملات ہیں وہیں بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ اگلے بندے کو آپ نے نیچے دبا کے رکھنا ہے. کنسرن یہ ہے کہ ہماری جو اتھارٹی ہے وہ قائم رہے. اب جب یہ آپ کا کنسرن ہے, یعنی اتھارٹی میں نے اپنی کیپیبلٹی کی بنیاد پہ نہیں بنوانی ہے, اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو ڈنڈے کے زور پر منوانا ہے, وہ یا اس عہدے کے زور پر منانی ہے جو میرے پاس. یہی حال ہمارے باپوں کا بھی ہے, امت کے جو باپ ہیں وہ بھی اس طریقے سے, یعنی اپنے کردار کی بنیاد پہ وہ لیڈرشپ نہیں بنوانا چاہتے, اپنے بچوں پر وہ ٹھونسنا چاہتے ہیں. یہی حال ہمارے استادوں کا ہے, یہی حال جو ہے پھر ہمارے جو ریلیجس جو لیڈرشپ کا ہے, وہاں پہ تو بدترین قسم کی آمریت ہے.
کہ وہاں پہ تو آپ ان کے خلاف اکابرین کے خلاف آپ کیوں نہیں کر سکتے. مطلب جو ہم نے پہلے بھی کئی سیریز ہے ہماری پیچھے بھی جو اس دوران گزری ہے، ہم نے اس کو اسیس کیا ہے کہ جو فرعون کی طاقت تھی اگر کوئی انجوائے کر رہا ہے تو آج ریلیجس طبقہ انجوائے کر رہا ہے. ایک پیر صاحب ہیں، ان کو مجال ہے آپ کے اوپر بات تک بھی آپ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یعنی گستاخ ہو جائیں گے آپ. سر پیر صاحب پہ وہ جو موتمی میں یا جو جی عالم صاحب پیر صاحب جو بھی یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بدترین قسم کی آمریت مسلط کی گئی ہے ہر سطح پر، یعنی ہر جو بھی اجتماعیت کی سطح ہے وہاں لیڈرشپ ہے، اس کا حال یہ ہے. تو اتنا جب سپریس کر کے آپ رکھتے ہیں تو پھر لیڈرشپ خاک پیدا ہوگی. تو بات وہی ہے نا کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو اصل میں جو ہمیں ماڈل دیا انبیاء رسول علیہ السلام نے، حالانکہ ان کی اتھارٹی تو سب سے زیادہ اسٹیبلش ہوتی تھی، پریٹینشن جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے اسٹیبلش ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود دیکھیں ٹریننگ کیا تھی، کیا خوبصورت ٹریننگ تھی کہ صحابہ آپ سے جرت رکھتے تھے کہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا یہ ہمیں جو ہے مشورہ ہے یا یہ آپ کا حکم ہے. یعنی اللہ کا حکم ہے نہیں، بلکہ یوں جو الفاظ تھے اس میں جو غزوہ احزاب میں بھی سعد بن معاذ سعد بن عبادہ کے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی غطفان سے کو جو ہے 1/3 مدینے کی پیداوار دے دیں، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں. یہ یعنی آپ نے پاور کیا. یہ ایک اور نازک مسئلہ چھیڑ دیا، باریک لطیف نازک، وہ یہ ہے کہ جو انسانی خودی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ اس کے ساتھ تعلق جڑتا ہے. اس کو یہ سمجھ لیجئے نا، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور اسی سے پتہ چلے گا کہ نظام خلافت کیوں ضروری ہے، اللہ کی حاکمیت کیوں ضروری ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی اتحاد یا جو کہتے ہیں نا ایک بانڈ چاہیے ہوتا ہے، اپنی اجتماعیت کے لیے کوئی بت چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ نہیں، وہ مودت بینکم فی الحیات الدنیا چاہیے ہوتا ہے نا. تو لوگوں کو یہی اسی کے لیے اکبر نے کیا تھا نا، وہ جو بھی کیا تھا، دین اکبری جو بنایا تھا، ہر دور میں ہوتا ہے. یہی نسل کی بنیاد بھی اسی لیے ہوتی ہے، لوگ جڑتے ہیں نا کسی بنیاد پہ. بت بھی اسی لیے تھے کہ ان کی بنیاد پہ لوگ جڑتے تھے اللہ سے ہٹ کر. حق تو وہ ہے نا، ذالک بان اللہ هو الحق، اس کے علاوہ سب باطل ہیں. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کیونکہ وہ ان کی اجتماعیت کی بنیاد بنتے ہیں تو ان کی محبت لوگوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے لوگ جڑ جاتے ہیں. تو اللہ سے ہٹ کر جب جس بھی بنیاد پر آپ جڑیں گے نا تو وہ بنیاد ہے باطل. جب وہ باطل ہے اس کے تحفظ کے لیے یہ سارے باطل طریقے آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے، خود ہی کو مارنا پڑے گا. جب آپ اسے اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی یہ صرف ایک بنیاد بنتی ہے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑے گی نا، چونکہ وہ فطرت کے اندر موجود ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اب نیچرلی اس خودی کو گرو کرنے کا موقع ملے گا. اور اوپر لیڈرشپ ایسی نہیں ہوگی جو اس کو کیپ کرے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی مفاد اس میں ہے نہیں. تو یہ جتنے بھی پیغمبروں کے متبعین تھے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی اس لیے آتی تھی اصل میں کہ وہ کوئی ایسا بیچ میں مفاد پرست یا مفاد یافتہ طبقہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کی خودی کو کیپ کرنے کی کوشش کرے، یا ایک ایسا سسٹم دے غیر شعوری طور پر جو خودی کو کیپ کرتا چلا جائے. تو یہ خودی کیا ہی جو ہے نا وہ گروتھ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ خود چراغ بننے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کوئی نہ ہو انا اول المؤمنین، ٹھیک ہے نا. یہ عام بندے کے کرنے کی بات ہے کہ وہ کہے کہ جی کوئی نہیں چلتا تو نہ. یہ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. ابھی بندہ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں اگر جیت گیا، غالب آ گیا تو میرے لیے کوئی انعام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ملے گا مجھے. اور 10 منٹ گزرے ہوں گے، 15 گزرے ہوں گے، کتنا ٹائم گزرا ہوگا. وہی بندہ کہتا ہے کہ جی میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وہ کہتا ہے میں تجھے قتل کرتا ہوں، کہتا ہے نو پرابلم لا ظاہر. یہ جو ایک دم شفٹ آیا ہے نا، یہ کس چیز نے لایا ہے؟ یہ آپ کا وہ آئیڈیل بدلنے سے آیا ہے نا، نقطہ نظر کی تبدیلی سے آیا. تو یہ جو اصل میں تو انبیاء کے زیر قیادت ہی لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہو سکتی ہیں، باقی سارے ڈمی لیڈر ہی بنیں گے، دھوکے وہ دینے والے ہی ہوں گے، وہ سارے مطلب دجال صفت لیڈر ہوں گے. ایک اور بھی چیز آپ شامل کر لینا کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ ہماری بنیاد جو ہے مودت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ ہے، تو اب اس کی جو لیڈر ہے اس کی ذات بھی تو بیچ میں سے نکل گئی نا. وہ نکل گئی بیچ سے. اس کو ضرورت کی اپنی خام میں اتھارٹی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ بھی اسی طریقے سے اسی اللہ کے تابع ہے جیسا کہ باقی سب ہیں. اور اب اس لیے تبھی تو وہ کوشچن کر سکتے ہیں اسے
تبھی تو یہ ہے نا کہ وہ اکاؤنٹیبل. سر یہ شعور دیا ہے نا اپنے لوگوں کو, شعور کی وہ سطح دی ہے. کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, برابر کر کے. بہت ہی بڑا طور پہ کرا دیا. نہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کوئی دنیا کا لیڈر جو ہے نا اپنے فالوورز کو اس طرح برابر لا کے بات کرے. بالکل برابر. چلے اس موضوع کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی پریزنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں, کوئی بھی بحران آتا ہے تو لیڈرشپ اپنی جو فالوورز ہوتے ہیں یا اپنے کارکنان ہوتے ہیں ان کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کریں. لیکن یہ کہ آبجیکٹیو کے اوپر زور نہیں ہوتا کہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک اجتماعیت بنائی گئی, اس کا ایک آبجیکٹیو سیٹ کیا گیا, اس آبجیکٹیو کی طرف کیا پیش رفت ہو رہی ہے. بس بیچ میں ایکٹیویٹیز ہیں کہ کبھی کچھ ایک ایکٹیویٹی ہو گئی لوگوں کو تھوڑا سا انگیج کرنے کے لیے, وہ ایک ہفتے کی ایکٹیویٹی ہوئی, کہیں پہ بینر لگائے, کہیں پہ کوئی تقریریں کی اور وہ ایکٹیویٹی ختم ہو گئی. یہ تو بہت پرانے طریقے ہیں نا سر, یہ تو اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ آبجیکٹیو بیسڈ اور ایکٹیویٹی بیسڈ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو جو ہے نا جو بات تھی نا وہ یہ کہ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر, پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری. یہ ساحری کے طریقے ہیں نا, اور آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی. تو یہ ساحری کے جو طریقے ہوتے ہیں اس میں اس سے بھی زیادہ اب جو ایڈوانس طریقے آگے ہوئے ہیں کہ جو ایک کوئی بھی اس طرح کی چیز جو فرکشن کریٹ کر رہی ہے چیز, اس کے مقابلے میں ایک اور ڈمی جعلی ایشو کھڑا کر دو, ذہن سارے ادھر منتقل ہو جائیں گے, تو جدھر سے آپ بچانا چاہتے ہو ادھر سے بچائیں گے. یعنی آپ کہتے ہو نا وہ لوہے کو لوہے سے کاٹو, ایشو کو ایشو سے مارو. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت تو مینجمنٹ یہاں آ گئی ہے. تو میں نے دنیا کی سطح پہ تو یہی ہوتا ہے, ملکوں کی سطح پہ یہی ہوتا ہے. باقی چھوٹے گروپس میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایشو ہے تو کسی اور کا ایشو کھڑا کر دو اور یہ کہو کہ جی یہاں اختلاف ہو گیا, اب لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں. یہ تو وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اصل وہی ہے نا کہ لیڈرشپ کا جو معاملہ ہے, اب کسی بھی اجتماعیت کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ زندہ فرد از ارتباط جان و تن, بندہ زندہ رہتا ہے جان و تن کے رشتے کو یعنی اس کے قائم رہنے سے, اور زندہ قوم از حفظ ناموس کہن, اور قوم زندہ رہتی ہے جب تک کہ اس کا مقصد انٹیکٹ رہتا ہے. جو آنیسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی مقصد کی, کسی بھی اجتماعیت کی, چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ کسی سطح کی بھی اجتماعیت ہو, اگر وہ باقی آنیسٹ ہے, باقی مخلص ہے اس اجتماعیت کے ساتھ, تو وہ تو کبھی بھی مقصد کو نہیں چھوڑے گی. اس کا پورا فوکس آبجیکٹیو پہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جو لیڈرشپ تھرو آبجیکٹیوز کرے, آبجیکٹیوٹی کرے گی, اس میں اس کے ہر معاملے میں مقصدیت امپورٹنٹ ہوگی. جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ سب سے پہلے تو اس کو خود بھی آبجیکٹیو کے لیے جو ہے مخلص ہونا چاہیے نا, پیشنیٹ ہونا چاہیے اس آبجیکٹیو کے لیے. اگر وہ بندہ اگر لیڈرشپ ناقص ہے, یعنی وہ اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے اجتماعیت سے, اور نہ وہ خود پیشنیٹ ہے اس آبجیکٹیو کے لیے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے بات بتایا. پھر یہ ہے کہ آبجیکٹیو کی تو ضرورت نہیں, جب ہم خود جو ہے آبجیکٹیو کے لیے فوکس نہیں کر رہے تو نیچے لوگوں کو کیا آبجیکٹو کے لیے فوکس کریں گے؟ تو پھر یہ ہے کہ بس کاروائی ہوتی ہے, بس یہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کے کام, فل کر دو, رپورٹنگ ہوتی ہے, یہ معاملہ ہوتا ہے. آبجیکٹیو کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا فوکس آبجیکٹیو ہو تو پھر آپ کی پورا جو اجتماعیت ہے اس کا ٹرینڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو وہ جو لیڈر ایکسپوز ہو جاتا ہے. اگر آبجیکٹیو پہ فوکس رہے تو لیڈر ایکسپوز ہو جائے گا اگر وہ آبجیکٹیولی کام نہیں کر رہا. اگر تو شعور پوری اجتماعیت کے اندر اپنے کون حفظ ناموس کہن کی بات ہے نا, اس کی ناموس کی بات ہو رہی, کہن کی, مقصد کی, ناموس کی, اپنا نظریہ کی ناموس ہے نا, اس کی غیرت ہونی چاہیے, اس کی اب جب تک یہ انٹیکٹ ہے تو آپ تو لیڈر بھی ایکسپوز ہو جائے گا. اگر تو یہ آپ نے ٹرینڈ نیچے ڈالا ہوا ہے نیچے اجتماعیت کے اندر, اگر قوم کے اندر جسٹ امیجن کہ اپنے آبجیکٹیو کا پتہ ہو, قوم کے اندر شعور ہو, پڑھایا جاتا ہو, ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ چیز موجود ہو, اور تو پھر ایسا لیڈر تو چل ہی نہیں سکتا جو مقصد سے جو ہے مخلص نہیں ہے. وہ تو فوراً ایکسپوز ہو جائے گا, اس کو تو اٹھا کے باہر پھینکیں گے وہ لوگ. جتنی بھی جو کامیاب قومیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہ لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو سے ہٹ رہا ہے جو ہمارے آبجیکٹیو, وہ اس کو پکڑتے ہیں. لیکن پوری انسانیت سے یہ ٹرینڈ نکالا گیا ہے نا آہستہ آہستہ, تاکہ ان کے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے. عوام جو ہے بالکل ڈور ڈنگر بن جائے, بس وہ جس طرح کام چلا رہے ہیں. تو یہ ہے, تو آبجیکٹیوٹی بیسڈ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا
وہ وہی ہو سکتی ہے جو مخلص ہو. جو مخلص نہ ہو اس اجتماعیت سے, جو مخلص نہ ہو, جو پیشنٹ نہ ہو اس آبجیکٹو سے, تو وہ تو یہی چاہے گی نا کہ میں ایکسپوز نہ ہوں, تو اس لیے دوسروں کو بھی آبجیکٹو سے دور کرو. تو نہ آبجیکٹو پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو بس ٹائم پاس کرنا ہے بس. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے لیڈرز جو اس وقت قوم کے لیڈر ہیں, ہمارا آبجیکٹو کیا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں. اچھا, اس بارے میں کیا کرتے ہیں, دانستان کنفیوژن ڈالتے ہیں, دانستان اس کو بکھیرا جاتا ہے, کیونکہ وہ آبجیکٹو اگر قوم کو سمجھ میں آ گیا تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, پھر مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے بھائی آپ کیا ہیں, پھر آپ کی حیثیت کیا ہے, بڑا سوال تو یہ لگ جائے گا. تو آپ کہاں سے آ گئے ہیں, تو آپ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی لیڈرشپ پہ کوشچن اٹھنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو کوئی نہیں چاہتا, جب لیڈرشپ بندہ پکڑ لیتا ہے کوئی سیٹ, تو سیٹ تو چھوڑنا ہماری امت میں کوئی بھی نہیں چاہتا آج. مشکل ہے, تو وہ سیٹ چھوڑنا تو ہم نے ہے نہیں. بے شک اجتماعیت کا بیڑا غرق رکھو, بے شک نظریے کا بیڑا غرق رکھو, تو یہ اصل میں پورا ایک وہ یہی ہوتا ہے جو قرآن مجید نے کہا نا, جب آپ جب اس لیڈرشپ ٹرینڈ کو فالو نہیں کر سکتے جو نبی سیٹ کرتے ہیں, تو پھر اس کے نتیجے میں تو قرآن کی اصطلاح میں نفاق پیدا ہوتے ہیں. اب آپ اسے دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جیسا خود ہوتا ہے ویسا چاہتا ہے باقی بھی ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ بلی کی دم کٹے تو کہتی ہے کہ سب کی سب کٹ جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہ ہم اس کو قرآن مجید نے جو مختلف جگہوں پہ واضح کیا نا کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, خود تو بخیل ہیں ہی, دوسروں کو بھی کہتے ہیں بخیل ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, کرتے کیا ہیں, یامرون بالمنکر, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو جب آپ کے اندر اس مقصدیت سے ہٹ کر آپ چلیں گے, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو مقصد اب بھی ہوگا نا, وہ والا نہیں ہوگا, اس سے کم تر ہوگا, لوور ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ یہ چاہیں گے کہ سب کا یہی ہو جائے, تو تب آپ کی سروائیول ہے نا. نہیں تو آپ اس جو وہ چل رہی ہے نا اسٹریم, اس کے اندر آپ کا وجود جو ہے نا وہ غیر متعلق ہوگا, آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. اندھوں میں کانا راجا لیڈر بن سکتا ہے. اچھا, آپ کو چلے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ آج ٹائم بھی شارٹ ہے جمعے کی وجہ سے ہمارے پاس. جب اداروں میں یا قوموں میں لیڈرشپ کا بحران آتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈرز کے بجائے مینیجرز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ میں تھوڑا سا ایک اختلافی جملہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ مینیجر تو ایک عرف عام میں ایک بڑا معروف لفظ ہے اور بڑا ہی معتبر لفظ ہے. یا آپ قرآن سے نہیں دیکھیں, ایک سیکنڈ صرف ایک منٹ, اور مینیجرز کی جو ہے وہ پھر مینیجریل ٹیکٹکس اور سوال تو یہ ہے, میں صرف ایک رخ سیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایک دبی ہوئی قوم کو اٹھانے کا فیصلہ کیا نا, سورہ قصص میں جس کا ذکر ہے کہ فرعون بڑا باغی وہ تھا, اس نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا, کچھ کو مستضعف دبا کے رکھا ہوا تھا اور کچھ مستکبر تھے جن کو عیاشی میں مبتلا تھے. تو اللہ نے ان مستضعفین پہ احسان کرنے کا ارادہ کیا, تو اس نے موسیٰ کی ماں کو وہی کی. اس کا مطلب لیڈر پہلے. اچھا, بنی اسرائیل میں جو ان کو آپ نے مینیجر کہا وہ پہلے سے موجود تھے, قارون ادھر ہی تھا. نہیں, حامان تو چلیں قبطی ہوگا نا, قارون بنی اسرائیل میں سے. اچھا, صرف یہ ایک ہی نہیں ہوگا, وہ اور بھی بہت سارے ان کے امام تھے. یہ سورہ یونس ہود میں ادھر کہیں آتا ہے کہ موسیٰ پہ ایمان نہیں لائے مگر ان کے تھوڑے سے نوجوان ایمان لائے تھے. ذریۃ من قوم من خوف فرعون و ملائہم, فرعون کے خوف سے اور ملائہم اپنے اماموں کے خوف سے. یہ اپنے امام کون تھے ان کے, جو ان کے مینیجرز تھے نا, جو ان کے نمبردار تھے, جو ان کے انہوں نے جو بھی رکھے ہوئے تھے, جو رپورٹیں جا کے فرعون کو پہنچاتے تھے. چلیں جی, تو اصل میں دیکھیں اس میں ایک وہی بنیادی فرق ہے, لیڈر اور مینیجر میں کیا فرق ہوتا ہے. لیڈر کے اندر پیشن ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے اپنے جو بھی آبجیکٹو اس کا ہوتا ہے. یہی عشق جو ہے پھر یہ کریٹیوٹی پیدا کرتا ہے, یہ عشق جو ہے وہ جو ہے بہتری کی طرف سفر کا آغاز کرتا ہے. مینیجر کے اندر پیشن کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مینیجر کو صرف وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کے جو اوپر بیٹھا لیڈر ہے, جو بھی ہے, وہ جس کا جو بھی نظریہ ہے, وہ کیا چاہتا ہے اس سے. اگر وہ چاہتا ہے کہ ان کو دبا کے رکھنا ہے تو بہترین مینیجر تو یہ دبا کے رکھے گا. ہم مینجمنٹ کی ڈگریز ہیں کافی لوگوں کے پاس ہیں, کچھ نہ کچھ ہم نے بھی حاصل کی ہوئی ہیں, کچھ سرٹیفکیشنز. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو مینیج کیسے کرنا ہے چیزوں کو, ٹھیک ہے. اب میرا چاہے اس سے انٹرسٹ نہ ہو, میں نفرت کرتا ہوں اس کام سے, لیکن مجھے جو ہے بہرحال اپنے جو بھی آقا ہیں ان کو خوش کرنا ہے, مینیج کر کے دکھانا ہے. لیکن لیڈر یہ نہیں ہوتا. لیڈر تو ہوتا ہے کسی آبجیکٹو سے لنکڈ ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ لیڈرز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو ان کو شعور دینا پڑتا ہے. جو اچھی آرگنائزیشنز چلتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں, جو اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ بھئی ہمارا ایم کیا ہے, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے,
ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں اس ایم کے ساتھ، آبجیکٹو کے ساتھ. پھر چیک اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس آبجیکٹو سے کس حد تک مطلب متفق ہیں، آپ کس حد تک جو اس سے محبت کرتے ہیں. مطلب آپ حیران ہوں گے، خاص طور پہ جو امریکن بڑی جو ٹاپ آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر جو ترقی ہوتی ہے وہ اس پہ یہ بڑا اہم کویشچن کنسیڈر ہوتا ہے. اچھا. کہ آپ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، آپ ان سے کتنے، آپ کا پیشن کتنا ہے اس کے لیے. یہ نہیں کہ صرف آپ جو ہیں بس یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جو بندہ واقعی اپنی بتاتا ہے کہ جی میں اس کے لیے کمیٹڈ ہوں، یہ بڑا ایک گریٹر کاز ہے یہ، اور وہ اس کے لیے اپنے، تو اس کو وہ اوپر پہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. لیکن جب آپ کا جو ڈیفینیٹلی آبجیکٹیو تو مد نظر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بس آپ نے ایک کارروائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ حال ہوتا ہے جو ٹپیکل ایگزامپل ہے پاکستان میں، جو ہم چلے جائیں یہ جو گورنمنٹ آفیسز ہوتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے نہ تو اوپر جو لیڈر بیٹھا ہوا اس کو کوئی کنسرن ہے. دیکھیں سیٹ جو ہوتا ہے بہرحال پھر بھی اس کو آبجیکٹیو جو ہے نا آبجیکٹیوٹی لے کے آنی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بہرحال اپنے ریونیو بڑھانا ہے، نفع کمانا ہے اس نے، تو پھر بھی آبجیکٹیو بیسڈ ہوگا. ہر کسی کو دیکھے گا اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اس کو اس کے حساب سے استعمال کرنا ہے. لیکن سرکاری محکمے میں جو ہوتا ہے اوپر جو بیوروکریٹ لگا دیا جاتا ہے اس کا تو کیا کنسرن ہے. اس میں وہ چاہے پی آئی اے جو بھی ہے، یہ جو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس نے اپنی جو تھی نا، جو اپنی سیٹ ہے وہ پکی رکھنی ہوتی ہے. زیادہ یہ کرنا ہے کہ سر جو پچھلی دفعہ خسارہ ہوا تھا نا، اگر 5 ملین ہوا تھا تو میری دفعہ جو ہے 4.8 ملین. ہاں بس ریلیٹیولی بس یہ اس سے کرنا ہوتا ہے. اس کا کیا اسٹیک یعنی فگر ورک کے اوپر، ٹھیک. تو اس لیے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ، جب اس کا یہ کنسرن نہیں ہے کہ یار یہ کوئی بہتری طرف آئے تو نیچے کیوں کنسرن ہوگا. تو یہ بیسیکلی سارا معاملہ ہے کہ لیڈرشپ کی جو آپ بات کریں نا، اگین یہ ڈپینڈس کہ آبجیکٹیو کیا ہے. آپ کوئی بھی اجتماعیت ہے اس سے پوچھیں تو صحیح نا. اگر آپ نے بوگس اجتماعیت کے بارے میں پوچھنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ یار اس کا آبجیکٹیو کیا ہے اور اس کے لیے آپ کا پیشن کیا ہے. مطلب وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا نیچے کہ آبجیکٹیو ہے کیا ہمارا. ملٹیپل باتیں آ رہی ہوں گی، آبجیکٹیو پہ فوکس ہی نہیں کیا گیا، مقصد کو بتایا ہی نہیں گیا. تو نہ لیڈر خود اس کے اوپر ہوتا ہے، نہ اجتماعیت ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز پڑھائی جاتی ہے نا سر کہ آپ نو کہنا سیکھیں، کسی کو نہ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے نا، سمجھائی جاتی ہے نا کہ کیسے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. تو عام طور پہ یہ کس کو نو کرنی ہوتی ہے؟ سب آرڈینیٹس کو. وہ چھٹی کی درخواست لے کے آئے ہیں، اس نے کوئی آپ سے تقاضا کیا ہے، تو آدمی اپنے آپ کو اچھا کہلانے کے لیے اوکے کرتا جائے تو بیڑا گرک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں نو کرنا سیکھو، تاکہ بھائی آپ نے کام چلانا ہے. کبھی کسی نے یہ بھی بتایا کہ جناب اوپر والے کو بھی نو کرنا سیکھو. یہ کبھی نہیں سکھایا جائے گا. تو اگر آپ کا کوئی مقصدیت کے ساتھ، کسی اجتماعیت کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، تو اگر اوپر والا غلط کر رہا ہو تو آپ کو نو کرنا آنا چاہیے نا، آنا چاہیے. تو دنیا میں تو نہیں سکھایا جائے گا نو کرنا اوپر والے کو، یہ تو بیوقوفی سمجھی جائے گی. Who are you؟ ٹھیک ہے نا، اوپر والا بھی یہی سمجھے گا تم کون ہوتے ہو یہ نو کرنے والے، تمہاری یہ حیثیت میرے آگے چونچ رہا. جبکہ یہ کہ آپ اگر ادھر دیکھیں تو اے نبی، یہ آپ نے وحی سے فیصلہ کیا ہے یا اپنی رائے سے آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ اگر اپنی رائے سے کیا ہے تو میری رائے یہ ہے. یہ وہی نو کا بہتر انداز ہے نا. اس میں اب ایک اور دو چیزیں بڑی اہم ہے نا. اس میں آپ دیکھیں کہ جب آبجیکٹیو پہ آپ فوکس کرتے ہیں تو اس گفتگو کو میں آپ کی بات کا تکلامی کر رہا ہوں، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اصل میں خالد صاحب سے ریلیٹڈ کچھ کویسچن جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے اور خالد صاحب نے جمعے کے لیے جانا ہے. تو خالد صاحب والے کویسچنز ہم لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. خالد صاحب تنظیم اسلامی کے اوپر آتے ہیں. ڈاکٹر سار احمد صاحب نے تنظیم اسلامی بنائی اور ظاہر ایک انسپائریشن تھی لوگوں کو، تو لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ بھی ہوئے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے چند لاکھ لیڈرز چاہیے، پتہ نہیں 1 لاکھ کہتے تھے، 2 لاکھ کہتے تھے، وہ لیڈرز چاہیے. اور وہ لیڈرز جب ہو جائیں گے معاشرے کے اندر، یہ سائزیبل کوانٹٹی ہو جائے گی، تو ریولوشن کی طرف ہمارا جو پیش قدمی ہے وہ ہو جائے گی، ریولوشن کی طرف اسٹیپ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو یہ کیا ہوا، مطلب کہاں گئے وہ لیڈرز؟ اچھا، ایک تھوڑے سے آپ کے جملے کو میں بہتر کر لوں، اس سے وہ ضرورت اس لیے کہ شاید اس سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو. ہو سکتا ہے کہ ہم اگر تلاش کریں تو ان الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کے ہاں یہ جملہ کہیں بھی نہ ملے. ٹھیک، یعنی یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات تو ضرور کہ یہ 2 لاکھ افراد چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ ہماری تشریح ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 لاکھ لیڈر چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ تشریح کیوں کی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تو بتایا ہوا ہے کہ جی عوامی تحریک کیا ہوتی ہے، اور ہم ویسے بھی باہر سے بھی جانتے ہیں کہ عوامی تحریک کسے جاتے ہیں. تو سارے عوام کے اندر جب وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں
मुतदबे तादाद में, तब अवामी तहरीक बनती है। तो डॉक्टर साहब ने ये क्लियर किया हुआ है कि ये 2 लाख आदमी वो हैं कि जो इन अवाम को कंट्रोल करने वाले हों, जो इन अवाम को डायरेक्शन देने वाले हों, जो इन अवाम को नज़म में रखने वाले हों। ठीक है, इन 2 चीज़ों को जोड़ के तो हमने ये तशरीह निकाली है कि डॉक्टर साहब 2 लाख लीडर्स की बात करते थे। तो अगर कोई आजकल तो बस अजीब ही हालत है ना, वो असहाब ज़ाहिर बने हुए हैं, जब तक अल्फाज से न मिले जब तक मानते नहीं हैं। तो हो सकता है कोई अल्फाज से ढूंढे तो ना उसे मिले, अगरचे कि ज़्यादा ढूंढे तो मिल भी जाएगा, लेकिन फिर वो एक नई बहस छिड़ सकती है। तो जब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आवाम को कंट्रोल करने वाले 2 लाख, एक टीम चाहिए, ये चाहिए, तो उसका मतलब फिर यही बनता है कि 2 लाख आदमियों के लीडर्स चाहिए। तो पहली तो ये चीज़ अहम है। बात यह है कि जी देखें, डॉक्टर साहब ने जब ये काम शुरू किया था ना, तो इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब ने इसको उसी रुख पे उठाया भी था, लोगों को ये एतमाद भी दिया था, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल देखें। और मतलब मुझे तो ये लगता है कि जो भी कुछ जो जदीद तरीन कोई जो इज्तिमाइयत की सूरतें हो सकती है ना, उसको डॉक्टर साहब ने कदीम रवायत के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। यानी बैत का निज़ाम बहुत ही कदीम है, ये तो आपकी दीनी जमातें भी तर्क कर चुकी थी। उन्होंने एक तरफ वो शैली और उसे जदीद तरीन तकाज़ों के साथ हमांग कर दिया। जी आप अंदाज़ा लगाएं, बैत का तस्वुर या बादशाहों के यहाँ है जहाँ आप चू नहीं कर सकते, बैत का तस्वुर या सूफियों के यहाँ है जहाँ आप सवाल ही नहीं कर सकते, वला तसल अन शैइन हत्ता उखदस लका मिन्हु ज़िक्रा, वहाँ तो सुन्नत वो फॉलो होती है। तो अब डॉक्टर साहब वो बैत का निज़ाम लेके आए और उसका जो निज़ाम बनाया आप देखो ना, कि यानी जिसमें एक मुब्तदी रफ़ीक भी जो कल शामिल हुआ है, आज खड़े होके मतलब उस तोसी मशावरत के इज्तिमा में डायरेक्ट अमीर तंजीम के ऊपर सवाल भी खड़ा कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, मासबा भी कर सकते हैं। तो ये यानी बहुत हायर लेवल का जो है ना उन्होंने निज़ाम उस वक्त इंट्रोड्यूस करवा दिया था। और ज़ाहिर बात वही है, जिसके अंदर मकसदियत होगी ना, उसने तो ये करना ही करना है। उसको अगर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आज उसके साथ लड़ रहे हैं ना, 10% उसके साथ लड़ रहे हैं, वो जाके माशरे में 100% लड़ेंगे। वही बंदा है जो आपके साथ खड़े होकर कॉन्फ्लिक्ट मोल ले सकते हैं, वही अपनी फैमिली में भी खड़ा होकर कॉन्फ्लिक्ट मोल ले सकते हैं। जिसको आप कहते हैं जी हमने तरबियत करके इसकी खुद ही मार दी है, इसकी मैं ख़त्म हो गई है, ये मुज़क्का हो गया है, ये बड़ा तिस्कत है, ये तो बीवी के लिए भी बड़ा ही सूटेबल बंदा है ना, ठीक है ना। ये वहाँ कैसे कॉन्फ्लिक्ट के मुकाबले में खड़ा होगा, ये अपनी फैमिली में कैसे स्टैंड करेगा, ये अपनी बरादरी के अंदर कैसे जो है आपके मौक़िफ़ को लेके खड़ा होगा। तो बंदा तो वही हो सकता है कि जो उधर भी पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हो, तो अगर वो वहाँ पे खड़ा होगा तो जाहिर है अगर आप गलत कर रहे होंगे तो वो क्यों नहीं बोलेगा। आप कोई सुपरमैन हैं, आप कोई सुपर ब्रीड हैं, आप क्या चीज़ हैं भाई, ठीक है नहीं, मासूम वही इमाम है मामूर मिनल्लाह हैं, क्या चीज़ हैं आप, ठीक है ना। तो वो तो अगर आप भी उस वही कुछ करेंगे, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी जो उस मकसदियत के साथ आपकी कमिटमेंट है, उसकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स आपको समझते हैं कि गर्रा आवला दीनहुम, या ये वही बेवकूफ़ तरीक़ा है। और ठीक यही बात अगर आपकी लीडरशिप भी आपके बारे में समझते हो, तो आपका वो जो डिटैच्ड फैमिली मेम्बर है आपके मिशन और मकसद से, और ये जो आपका अमीर बन के बैठा हुआ है या ज़िम्मेदार बन के बैठा हुआ है जो सो कॉल्ड आपका मतलब उस सारी गाड़ी को लेके चल रहे हैं, तो ज़हन के एतबार से आपके उस फैमिली मेम्बर और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो कह रहे थे ना एक्सपोज हो जाएंगे खुद, अगर नीचे बंदा हो जो मकसद के साथ कमिटेड हो, उसके सामने डमी लीडरशिप 2 दिन भी डमी नहीं रहती, वो उसके सामने फौरन आ जाएगी। क्यों, वो तो माशरे में काम कर रहा है। जो क्वेश्चन उस पर माशरे से एक जो ऐसा बंदा कर रहा है जो उसके मिशन का मुखालिफ है, वही सवाल अगर उसकी लीडरशिप उसके तर्ज अमल पे उठाती है तो उसको तो साफ पता लग जाएगा कि यार ये क्या है। सही। हाँ, बाकी ये कि जो अपने उस मकसद के साथ कमिटेड नहीं है वो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन में वो रहेगा। जिसकी कमिटमेंट है उसको तो अल्लाह ताला ने वो इसी को कहा ना, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वो हर सूरत हाल में अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता, यानी उसे नजर आ रहा होता है कि सही क्या है। और ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड होता है जब आप मतलब इसी को मुसलत रखें, ये बड़ी तेज़ी से जो है पूरी इज्तिमाइयत के अंदर फैलता है ये ट्रेंड। जब ऊपर इज्तिमाइयत जो है ना दबा देती है वो लीडरशिप एबिलिटीज इस तरीके से, तो ये है कि ये बस ज़्यादा टाइम नहीं गुजरता, कुछ टाइम गुजरता है कि वो ट्रेंड ही बन जाता है।
اور کسی بھی ریولوشنری پارٹی کے اندر جب یہ آتا ہے نا یہ دبانے کی کیفیت، تو یہ لازمی مطلب یہ ہے کہ اوپر گند ہو رہے ہیں تاکہ وہ سامنے نہ آئے. اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ کبھی تقدس کا آلہ پہنایا جائے گا، کبھی جو ہے نا وہ آپ کو انا ختم کرنی چاہیے، تزکیے کے طریقے یہ سارا در حقیقت وہی لطیف حربے کہیں ہتھ کنڈے کہیں ہوتے ہیں اپنی چوری چھپانے کے. اچھا، یہ احسان اللہ محسن صاحب ہیں، ان کا سوال تھوڑا آرتھوڈاکس قسم کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت قیادت کے قریب تر کوئی شخصیت اگر نظر آتی ہے تو ذرا جرت کر کے نام بتا دیں. قیادت کے قریب تر کوئی شخصیت نظر اچھا ذرا جرت کر کے نام بتا دیں. تو شخصیت تو کوئی نہیں، کتاب ایک ہے. کتاب دیکھیں، سب سے یہ بات ہم نے اچھی کی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں بانجھ پانا نا، تو وہ کیسے ختم ہوگا جب تک کہ ہم اس مقصد کو دوبارہ سے زندہ نہیں کریں گے اور یہ کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے ہم کہ بھئی ہماری بنیاد کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی امامت عطا کی ہے. یہ کانسیپٹ جب تک ہم نہیں پھیلائیں گے تو اس وقت تک لیڈر تو نہیں گریٹ لیڈر پیدا ہو گیا نا. تو اس کانسیپٹ کے تحت ہی جتنا آپ اس کا پرچار کریں گے، جتنا اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اتنا ہی پھر انشاءاللہ چانس ہے کہ امت کے اندر جو ہے ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہوگا. تبھی یہ جو بوگس لیڈرشپس ہیں یہ ایکسپوز ہونا شروع ہوں گی. جب آپ مقصدیت جو اصل آبجیکٹیو تھا ہمارا اس کو جب ہائی لائٹ ہم کریں گے، جب پتہ چلے گا کہ یار اصل میں لیڈرز کون ہوتے ہیں، تو پھر لوگ اس آئینے میں پرکھنا شروع کریں گے نا اپنے لیڈرز کو. ابھی تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو ان کو یہی بتایا گیا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہی لیڈر ہیں، آپ کو تو کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو جب تک کہ ہم یہ ٹرینڈ جو ہے عام نہیں کریں گے کہ ایک عام بندہ جو ہے یا عام رفیق کہہ لیں، آپ ایک عام بندہ، ایک رعایا میں سے عام بندہ ہے، کوئی بھی ہے، کسی جماعت کا کوئی رفیق ہو جو اس وقت بوگس لیڈرشپس کے تحت ہے، چاہے وہ ایک بوگس لیڈرشپ حکومت کی ہیں اور عام رعایا ہے، جب تک کہ ہم ان کو یہ بتائیں گے نہیں کہ بھئی آپ ہیں کیا، ہمارا آبجیکٹیو کیا تھا، اس وقت تک نہ تو ہم ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، نہ ہی ان کے لیڈرشپ ایبلٹی پیدا ہو سکتی ہے. وہی بات اقبال کہتے ہیں نا، دلوں میں ورولے آفاق گیری کے پیدا نہیں ہو جاتے اچانک بیٹھے بیٹھے جی میں نے دنیا میں لیڈر بننا ہے. کیوں بننا ہے بھائی؟ یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ کسی خاص لائن پہ دیکھ رہے ہوں اور جرت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو شاید کسی ایسی شخصیت کا ذکر کروانا چاہ رہے ہوں جو ان کی نظر میں ایسا ہو کہ اس کا نام لینے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے، جرت سے ہی اس کا نام دیا جا سکتا ہے. تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ جو جب نبی آتے رہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، تو مجھے جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو. تو لیڈرشپ کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اسے لوگ اچھی طرح جانتے ہو. پر اسراریت کے پردوں میں دبیز پردوں میں دبی ہوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی. کوئی کتنا ہی جرت مند کیوں نہ نظر آتا ہو اور کتنا ہی وہ یہ کیوں نظر آئے کہ یہ زمانے کے ٹرینڈ سے ہٹ کریں، اگر وہ پر اسراریت کے پردے میں کہیں دبا ہوا ہے تو وہ میرا آئیڈیل لیڈر تو نہیں ہے. مطلب یہ تھوڑا اس بات کو کھولے بھی تھا، صحیح نہیں، یعنی اسے لوگوں کی نگاہوں میں ہونا چاہیے، اس کی زندگی لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، اس کا کردار بالکل اجلا اور دھلا ہونا چاہیے، کوئی اس کی زندگی کا گوشہ پردے میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک یہ بھی تو کسی باپردہ لیڈرشپ کا میں قائل نہیں ہوں. باپردہ لیڈرشپ، غیب لیڈرشپ. ٹھیک. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جو گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے، عظیم لیڈرز جو ہوتے ہیں، وہ اپنے کارکنان کے لیے صرف ان کی اس بات پہ توجہ نہیں ہوتی کہ ان کی استعداد بڑھے، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑھیں، بلکہ وہ یہ بھی ایکولی اس چیز کے اوپر ضرور دیتے ہیں کہ ان کی جو پرسیپشنز ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان میں کتنا ارتقا ہوا ہے. یعنی تو یہ ان کے علم میں، ان کی بالکل فکر میں. جی، تو یہ نظریے کا کیا تعلق آ گیا بیچ میں؟ آپ ایک بندہ آپ کے ساتھ آ کے سر ایک چیز یہ جو بدعت کا رواج ہوتا ہے نا، جو کہ کوئی بھی ایک شے اٹھتی ہے پھر بدعتیں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ لوگوں کو شخصیت کے ساتھ جوڑیں گے، جو ہی شخصیت ہٹے گی اوپر سے، تو اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ کوئی دوسری ویسی شخصیت نہیں ہوگی جو لوگوں کو لے کے چلے، تو پھر وہ مختلف ایک ایک گوشہ پکڑ لیں گے اور آگے پیچھے ہو جائیں گے، یا اسی شخصیت کو بت بنا کے پوجنا شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ استعداد کا آدمی کبھی بھی شخصیت پرست ہو ہی نہیں سکتا. شخصیت پرست نہیں ہوتا، وہ نظریات کا
پرستار ہوتا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں ٹینڈنسی شخصیت پرست بنانے کی ہو وہاں کبھی بھی کوئی اعلیٰ صلاحیت کا آدمی اس اجتماعیت کا حصہ نہیں بنے گا, چل نہیں سکتا, چلے گا. اسی میں غیر فعال ہو جائے. نظریات ہی آپ کو جو ہے نا اعلیٰ شخصیات اور اعلیٰ لیڈرشپ دے سکتے ہیں. تو یعنی اس کا یہ بھی معنی ہوگا کہ بعد میں اس تحریک یا اس جماعت یا اس آئیڈیالوجی کے سروائیو کرنے کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوگا کہ آپ نے کیسے لوگ اپنے ساتھ جوڑے ہیں. اگر یہ نظریات کے حامل لوگ جوڑے ہیں تو وہ چلے گی, اگر شخصیات کے پرستار جوڑے ہیں تو شخصیت کے اٹھتے ہی وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. حالانکہ سب سے بڑی شخصیت تھی وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی, جن سے جو ہے جڑا جانا چاہیے, جن سے محبت بھی ہے, سب کچھ ہے, ایمان کا تقاضا ہے. لیکن کیا فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت یہ ناپسند یہ ٹرینڈ نظر آیا صحابہ کرام کی جماعت میں غزوہ احد کے بعد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں, تو کئی صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا یہ اچھا جی میں چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اس مشن پر چل رہے ہو, یا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے ہوئے ہو. یہی چیز آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کئی لوگ بالکل دل برداشتہ ہو گئے تھے. وہ عمر بن خطاب جیسا بندہ ایک جو ہے بہت مدبر لیڈر تھے, لیکن اس مقام پہ وہ بھی جو ہے ایک طرح سے بڑے دل برداشتہ تھے, اور ان سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے دنیا سے, میں گردن اڑا دوں گا. تو یہی آیت پھر ابو بکر صدیق نے پڑھ کے سنائی, اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دین پہ تھا تو اللہ تو ہمیشہ رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر جا چکے ہیں. تو وہی والی بات کہ شخصیات جو ہیں جب ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو اصل میں اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ ایک پلان یہ ہوتا ہے کہ شخصیت جو ہے اس کے کوئی جو نقائص ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں. تو اس لیے لیڈرشپ جو بھی شخصیت ہے وہ یہ کرواتی ہے, جو بھی اوپر آتے ہیں وہ لوگ وہ یہ کرواتے ہیں کہ اپنے بارے میں ایک ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ وہی مقصود بن جائے, اور انہیں کے ساتھ جڑنا جو ہے یہ اصل جو ہے وہ حق مانا جائے, تاکہ ان کے اوپر کوشچن نہ اٹھ سکے. کیونکہ اگر آبجیکٹیو پہ فوکس کریں گے آپ, اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو ہے مقصد زیادہ امپورٹنٹ ہے, نظریہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, البتہ آبجیکٹیو کوئی آئیڈیل ہی ہوتا ہے نا, وہ نظریہ ہوتا ہے, تو نظریہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ بھی ایکسپوز ہوں گے. تو یہ اصل میں لیڈرشپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی مخلص آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اچھا, جب سے یہ ماڈرن ورلڈ کے اندر بھی خاص طور پہ ٹیم ورک کا کانسیپٹ آیا تو اس سے بہت سارے آرگنائزیشنس کے اندر فائدے بھی ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کے اس پروسیس میں انڈیویجولز اگنور ہونا شروع ہو گئے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بس کیونکہ یہ ایک اجتماعیت ہے اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے اور ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اس میں ہر شخص ہی ایک ہی گاڑی ہے جس کے اندر اس کو جوتا گیا ہے اور وہ بھی اس کے اندر چل رہا ہے, نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے اس کی ظاہر پروڈکٹیوٹی اس طرح کی نہیں ہوتی. تو انڈیویجول کی کیا اہمیت ہے لیڈرشپ کی نظر میں, اور اس میں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انڈیویجولز کو کوئی توجہ دیا کرتے تھے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ماڈل ہے اس وقت اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ اگر وہی اگین میں لنک اسی سے ہوگا کہ اگر آبجیکٹیو آپ کے فوکس میں ہے تو آپ کے لیے کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کام امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ لیڈرز پک اینڈ چوز نہیں کرتے اپنی مرضی سے. جب آبجیکٹیو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر نیچرلی جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, نیچرل لیڈرز, وہ سامنے نہیں آتے ہیں. پھر تو آپ نے دیکھا ہم بھی فلاں بڑا اچھا بندہ لگ رہا ہے, اس کا قد کاٹ اچھا ہے, اس کو لگا دو. فلاں جو ہے یہ پگڑی بڑی اچھی باندھتا ہے, اس کو لگا دو. یہ تو پھر اس طرح بدم باٹ ہوتی ہے. یہ تو پھر بیڑا گھر پوری جو اجتماعیت کی فیبرک ہل جاتی ہے اس سے. اگر آبجیکٹیو آپ کے فوکس میں ہے تو اب ذریعہ بات جو آبجیکٹیو کی طرف پیش رفت کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کو پتا ہے آبجیکٹیو بیسڈ جو بھی اسٹرگل ہوتی ہے یا اس کو مینجمنٹ بھی کہہ رہے ہیں, آبجیکٹیو بیسڈ مینجمنٹ, اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹیو ہے. اب ہر جتنے بھی نیچے ہوتے ہیں امپلائیز یا جو بھی آپ کا کارکنان کہہ رہے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ آبجیکٹیو آپ نے اچیو کرنا ہے. آپ کے اہداف سیٹ کیے جاتے ہیں سال کے, بھائی یہ سال ہے, اس میں آپ اپنا کوئی ہدف بتائیں جس کے ذریعے سے یعنی اس کو آپ اچیو کریں گے, جس کے ذریعے سے اس آبجیکٹیو کو فائدہ ہوگا. ہمارا جو ایم ہے, ہمارا جو سب سے اوپر ہمارا نصب العین ہے, اس کو فائدہ ہوگا. وہ بھی چوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, میرا یہ گول ہے.
اب اس کے سال کے بعد اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو تو دیکھنا ہے آبجیکٹیو اس نے اچیو کیا کہ نہیں کیا. اب آبجیکٹیو نہیں اچیو کیا تو پھر جو ہے اس کی کلاس دی جاتی ہے اس حوالے سے. آبجیکٹیو اچیو کیا تو پھر اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح جب آپ کا یہ نظام صحیح ہو جائے نا, یہ اسٹرکچر آبجیکٹیو, ٹارگیٹ, گول سیٹنگ, اور پھر اس کے لیے جو بھی پیش رفت ہے, یہ سارا پروسیس آپ کا ٹھیک ہو جائے, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچرلی وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو صحیح ٹرو لیڈرز ہوتے ہیں. کیونکہ اصل لیڈر تو وہی ہے نا جو اس آبجیکٹیو کے ساتھ جو ہے مخلص ہے, اور اس آبجیکٹیو کے لیے وہ نہ صرف یہ ہے کہ مخلص ہے, پیشنیٹ ہے, اور وہ اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل لیڈرشپ دیکھتی ہے کہ بھئی یہ اپنے آبجیکٹیو پیشنیٹ تو ہے لیکن کچھ کمی ہے اس کی سکلز میں, اس کی سکلز کو انہانس کرتی ہے, تو اس طرح لیڈرشپ جو ہے اس کو پھر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اس کی, اور جو ہے آپ کے پاس لیڈرز آنے شروع ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر آبجیکٹیو بھلا دیں آپ, آبجیکٹیو تو ہے ہی کوئی نہیں, نہ لیڈرشپ کا آبجیکٹیو ہے نہ نیچے آبجیکٹیو ہے, تو پھر لیڈر کیسے چوز کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی یہ 10 بندے ہیں جی آپ ایسے کرتے چلے ان کو بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے وہی مطلب وہ پرسیپشن دیکھ کے کہ بھائی دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی یہ بندہ بیل آف ہے, مطلب تگڑی اسامی ہے, تو اس کو لگا دیتے ہیں. فلاں وزیر اس نے وہ تو اصل میں جو ہے نا کسی سے سفارش آ گئی جی یار وہ بندہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, اس کو لگا دے وہاں پہ. تو یہ ہوتا ہے نا پھر جب آبجیکٹیو نظر میں نہیں ہوتا تو پھر بندر بانٹ ہوتی ہے. اور جو سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کسی بھی اجتماعیت کا کہ ناقص لیڈرشپ اس کے اوپر لگا دی جائے. لیڈرشپ سے مراد میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سطح کی لیڈرشپ, میری بات ہے اوپر سب سے ٹاپ لیڈرشپ وہ جب ناقص ہو جاتی ہے تو پھر نیچے بھی ہر سطح کی لیڈرشپ ناقص ہے. اب جہاں پہ جو ہے لگایا گیا یہ نہیں دیکھ کے لگایا گیا کہ وہ اس آبجیکٹیو سے کتنا مخلص ہے, کتنا پیشنیٹ ہے, اس نے کیا اچیو کیا ہے, یعنی اس کی پرفارمنس کیا ہے. پرفارمنس آڈٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. یہی میں نے آپ کو بتایا جیسا سرکاری محکموں میں یہی ہوتا ہے نا. اسی سے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آ جائے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کھڑا ہو کے اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا بھرے مجمع کے اندر, اور کہہ رہا ہے کہ نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے, اور جب تک انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا تو وہ سیم سٹیٹس برقرار ہے. اچھا پھر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو لیڈرز لگائے ہیں مختلف جگہوں پہ, اچھا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کتنی سخت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اعلیٰ مقام ہے. اصل نظریہ امپورٹنٹ ہے, یہ نظریہ ہے, اور لیکن یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہو رہی ہے, اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ بھئی ہم اسلام لانے سے پہلے جگری دوست ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن وہ بلائے اور کتنی بڑی قربانی کے بعد مصر کو انہوں نے فتح کیا ہے اور سارا کچھ, لیکن ذرا سی ان کی مس مینجمنٹ سے اتنی بڑی سرزنش, اور لیڈرشپ کی سرزنش عوام کے سامنے. دیکھیں نا یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا ٹرینڈ ہوتا ہے. ان کے لیے نظریہ امپورٹنٹ تھا, ٹھیک ہے, اور لیڈرشپ کے والے سے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, کیونکہ وہ صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا, وہ نیچے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے. اگر آپ کسی حکومت کے والے سے بات کر رہے ہیں تو کتنے لوگوں کا جو معاملہ ہے اس کی ویل بینگ ہے, دنیاوی بھی اور اخروی بھی, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے عمر بن خطاب نے بڑی اسٹرکٹ اس میں رکھا, ہلکی سی بھی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کے جو ہے اس پہ ایکشن لیا. اور یہی معاملہ انہوں نے اپنے لیے بھی کہا کہ بھئی وہ خود کتنی سینسٹیو پوزیشن پر ہیں, ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے سارا جتنے بھی رعایا ہے ان کی ویل بینگ. اس لیے کہا کہ مجھے پکڑو, جتنے بھی خلفاء راشدین ہیں انہوں نے ان کے اگر آپ خطبات سن لیں, جب انہوں نے لیڈرشپ کو پکڑا, خلافت کے جو خطبات ہیں پہلے خطبات سن لیں, اس میں یہی ہے کہ میں صحیح چلوں تو مجھے میرا ساتھ دینا, میں غلط چلوں تو پکڑ لو مجھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے ذمہ تمہارے رائٹس ہیں, ان رائٹس کو مجھ سے لو, ٹھیک ہے, مجھے انذار کرو, مجھے سمجھاؤ کہ اگر میں غلط کر رہا ہوں. یہ تو لیڈرشپ کے فائدے میں بات ہے, کہ ورنہ تو بہت برباد کر دے گا. یہی حال آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس لیڈرشپ ہے یا جماعتوں کی لیڈرشپ ہے, جو بھی ہے اسی پہ آ جائے نا آج پریزنٹ کتنے لوگ نیچے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر. فار ایگزامپل ایک بندہ اخلاص کے ساتھ جڑتا ہے, وہ اپنی قربانی دیتا ہے, وقت کی قربانی دیتا ہے, مال کی قربانی دیتا ہے, اور آپ اس کو ایک بوگس لیڈرشپ کے تحت لگا دیں تو یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. یہ آپ نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا ہے. اور آپ کے ہاں یہ ہے کہ جو لیڈرز آپ نے بنائے ہوئے ہیں نیچے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, پرفارمنس آڈٹ ہے ہی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ بھی نہیں, جو جیسا کر رہا ہے بس ٹھیک ہے, ہاں پرفارمنس یہی دیکھی جاتی ہے کہ رپورٹ جمع کرا دی ٹائم پہ یا نہیں. یہ کہ آبجیکٹیو اس نے کیا اچیو کیا, جو ہمارا آبجیکٹیو ہے, تو یہ بات نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہی ہے پھر ڈیزاسٹر ہے, پھر پوری یعنی جو اجتماعیت ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی وہ ہوگی پبلکلی, بالکل ٹھیک ہے. اب ہم حالیہ تھوڑی سی تحریکوں پہ آ جاتے
کچھ جماعت اسلامی کے اندر بھی کچھ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، اور کچھ سوشل میڈیا پہ ان کے بھی کچھ سینئر لوگ ہیں، انہوں نے بھی کچھ بات اٹھائی ہے، تنظیم اسلامی کے اندر بھی آپ کو پتہ، تبلیغی جماعت میں بھی. لیکن ہر تحریک میں آپ کو ایک ایسا طبقہ غالب نظر آئے گا جس کا ایک اپنا بنایا ہوا اخلاقیات کا لیول ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات پبلکلی نہ کریں. لیڈرشپ پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو جا کے چھپ کے ایک کمرے میں، بند کمرے میں آپ ان کو بتائیں، پبلکلی نہیں کر رہے. تو یہ سیرت صحابہ سے تو یہ میچ نہیں کر رہی. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، سیرت صحابہ سے بھی واضح ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا اصول ٹرانسپیرنسی ہوتا ہے. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. شفافیت، جب تک کہ ورنہ اکاؤنٹیبلٹی بھی مذاق بن جائے گا اگر شفافیت نہیں ہے اس کی. یعنی ایکسیس ٹو انفارمیشن یہ ہر کسی کا اب رائٹ مانا جاتا ہے نا. اب تو دنیا میں جو بھی جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں تو اس میں ایکسیس ٹو دا انفارمیشن، رائٹ انفارمیشن، وہ ہر کسی کا ایک رائٹ مانا جاتا ہے. اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ یہ بھی ایک قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ سب کے سامنے یہ بات ہوگی. یہ چھپ کے کوئی بند کرنے میں نہیں ہوگا مطلب. ٹھیک ہے. نہیں تو مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ جو صحابی جنہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا ان کو ایک بند کمرے میں کرنا چاہیے تھا جا کے. سب کے سامنے کیا، لیکن انہوں نے سب کے سامنے سوال کیا تو ان کے اوپر کسی نے یہ اعتراض تو نہیں کیا کہ آپ نے بڑی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اخلاقیات کے اعلیٰ اصولوں کو پامال کر دیا. بے شمار ایسے واقعات ہیں. عمر خطاب کو لوگوں نے بھری محفل میں ٹوکا ہے، انہوں نے کبھی کسی کو یہ مائنڈ نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بدو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو جہنم کی بیل سناتا ہے. عمر خطاب جہنم میں جاؤ گے تو انہوں نے تو کوئی نہیں کہا بدتمیز آدمی تم نے مجھے یہ کہہ دیا. انہوں نے کہا مسئلہ پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا جی فلاں جو لیڈر آپ نے لگایا آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کیا آپ نے صحیح. تو وہ انہوں نے بلا دیا اس کو دیکھا کہ واقعی حالانکہ بعد انفارمیشن غلط بھی نکلی لیکن اس کو تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اس پوائنٹ کو ریز کیا، میں نے اس کو پکڑا. تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ تو اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. عمر خطاب سے جب پوچھا گیا وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے دفعہ بھری میں کہا کہ مجھ سے کسی نے بدلہ لینا لے لے، اور ایک صحابی اپنی چادر ہٹا دی. اور صحابی نے کہا کہ چوم لیا گیا. وہ تو ایک معنی انہوں کو چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، میں اویلیبل ہوں، جو بھی آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کرو. تو بات یہ ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا کسی بات کا، کیونکہ اصل میں وہ کھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آنیسٹ ہوتا ہے، وہ اس مقصد کے ساتھ جو ہے پیشنیٹ ہوتا ہے. اس لیے اسے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو جہاں چھپا کے رکھے. یہ وہی ہوتے ہیں جو جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے. ورنہ اپنے آپ کو اوپنلی اکاؤنٹیبلٹی میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہے اوپن کرو بھائی اکاؤنٹیبلٹی. تو یہی پھر خلفاء راشدین کا ٹرینڈ تھا، یہی ہماری امت مسلمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی بعد میں جیسا خالد صاحب نے بتایا ملوکیت آ گئی ہے، پھر اور ہمارے ریلیجیس ٹریڈیشنز ہیں ان کے اندر بھی پھر یہی اتھارٹیٹیو ایک سٹائل آ گیا. تو اب یہ ٹرینڈ ہے بس کہ بھائی جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا، بس اب آپ اس کو مانے جاؤ، جو مرضی کرتا ہے وہ کرے. اچھا، اسٹرینتھس اور ویکنیس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر ہم کچھ کویسچنز لے لیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے. جو آرگنائزیشنز چلانے کا ایک عام طور پہ اسٹائل ہے، چاہے وہ کوئی والنٹری آرگنائزیشن ہو یا دنیاوی آرگنائزیشن ہو، عام طور پہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو آپ کی ویکنیس ہے آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے، اور اس ویکنیس کو اتنا پڑھایا جاتا ہے، اتنا بولا جاتا ہے کہ بیٹا اس ویکنیس کے اوپر زور دیں، ویکنیس کے اوپر. یا گھر میں ہم بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں تو جو بچہ ہمارا جس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ ویک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی تم اردو میں ویک ہونا تو روزانہ 3 گھنٹے اردو کو دو. اچھا، اس کے مقابلے میں جو اسٹرینتھس ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کہ ایک شخص ہے اس کے اندر ایک اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نیچرل ان بلٹ رکھی ہے، اس اسٹرینتھ کے اوپر بہت کم زور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یعنی اس کی 2-3 مثالیں میں جلدی اگر ذکر کروں. وہ مجھے کل میں ایک سن رہا تھا تو وہ بڑی انہوں نے مزے کی بات کی کہ جو سچن ٹنڈولکر ہے اگر وہ اس کی والدہ اس کی کوچ ہوتی تو وہ اس کو کہتی ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم نے بیٹنگ تو بہت اچھی سیکھ لی لیکن اگر تم بولنگ کراؤ نا تو پھر مزہ آئے گا. یعنی یہ ایک ہمارے معاشرے کا عام ٹرینڈ ہے کہ ویکنیس ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر لیڈرشپ کا شعیب اختر کی بات ہوتی ہے کہ شعیب اختر کے بارے میں ہمیشہ یہ کمپلین کی جاتی تھی کہ یار یہ بہت رف ہے اور اس کا ایٹیچیوڈ پرابلم ہے. یہ وہ کسی نے عمران خان کو بتایا کہ جی یہ لڑکا جو ہے اس کا کوئی ایٹیچیوڈ ٹھیک کر لیں، تھوڑی کاؤنسلنگ کریں تو ورلڈ کلاس بولر بن جائے گا. عمران خان نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، بلایا اس کو تو اس کو کہا کہ یار یہ تم آئندہ جب تم نے بال کرانی ہے نا
تو اپنے آگے کے جتنے بٹن ہیں نا سارے کھول لینا, اور ان بالوں کو تھوڑا اور بڑا کر لو, چھوٹے نہیں کرنا بال, اور جتنا تمہارے اندر غصہ ہے نا سارا جا کے تم نے بیٹسمین پہ نکالنا. تو وہ دن تھا, اور اس کے بعد شعیب اختر جو ہے وہ ورلڈ کلاس بالر بن گیا. ٹھیک ہے, اور یہی کام جو ہے وہ آپ کو اور بہت ساری اس میں نظر وہ سارا مسئلہ ہے نا کہ بہترین لیڈر یا اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے جو بھی کارکنان ہیں ان کی اسٹرینگس کو جو ہے پر کیپٹلائز کرتا ہے, ان کو استعمال کرتا ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں. ویکنیسز جو ہوتی ہیں ان کی سیکنڈ پرائرٹی ہوتی ہے, ویکنیسز کو ختم کرنا یا اوائڈ کرنا یہ ایک دوسری بات ہوتی ہے. ہاں یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں یہ انفارچونیٹ ٹرینڈ یہی ہے, جو اس کی اسٹرینگتھ ہے ہم اس پہ نہیں اسے کھلاتے, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اسٹرینگتھ ساری بات ہے ایک بندے کی, ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. لیڈرشپ کی ورسٹیلٹی پھر میٹر کرتی ہے, وہ کتنی ورسٹائل لیڈرشپ ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ فار ایگزامپل اقامت الدین کی جدوجہد کرنا چاہتا ہے اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, لیکن وہ بندہ گرافک ڈیزائننگ میں بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ جو ہے دوسرا ہے وہ اکنامکس میں اس کا بڑی ایک زبردست رائے ہے. ایک اور بندہ ہے جو تعلیم و تعلم ٹیچنگ کے اس کی بڑی اسکل ہے. اب یہ تو ایک پوری رینج آف اسکلز ہوتی ہیں. اب اگر آپ نے واقعی آپ کو آبجیکٹو سے لگاؤ ہے, آپ چاہتے ہیں آبجیکٹو اچیو ہو, تو پھر آپ دیکھیں گے یار میرے اس آبجیکٹو کی جو اچیومنٹ کے حوالے سے کون بندہ کہاں پہ اسپیشلائز کون ہے. گرافک ڈیزائنر کو اس پہ کام پہ لگایا جائے گا, اس کو اس کام پہ لگایا جائے گا, یعنی ہر کسی سے میکسیمم پوٹینشیل جو ہے نکالا جائے گا. یہ جو ہوتے ہیں سیٹ, میں نے بتایا نا, سیٹ کو تو آبجیکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے, اس نے اپنے پروفٹ انکریز کرنا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے میک شور کرتا ہے کہ جو بھی اس کا امپلائی ہے اس کے میکسیمم اس کے اندر سے نکالا جائے. اور میکسیمم کیسے نکالیں گے آپ, اس کی اسٹرینتھ سے ہی آپ اس کو کھینچیں گے نا. لیکن جب آپ کو آبجیکٹیو سے لگاؤ ہی نہیں ہے, آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں جی یہ تو بس اللہ ہی کرے گا, اللہ کرے گا, بس ہم نے جو کر دیا ہے یا ہمارا جو ہے نا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. یعنی اب سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو سینوں کے بھید تک جانتا ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ کام سے راضی ہو جائے گا. یعنی اللہ کا ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں اسٹیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے غالب کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا خیال ہے کہ ہم تھوڑی دیر جو ہے نا وہ طریقے سے اگر اس پہ کام کریں گے تو کیا وہ ہمیں بخش دے گا کہ اس پہ ہمیں جنت مل جائے گی, جبکہ اللہ کہتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها, جس نے آخرت کے لیے کوشش کی اور جیسا کوشش کرنے کا حق تھا حق ادا کیا. یہاں پہ کیا ہے, جد میں جیسے تھوڑا بہت ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آبجیکٹیو ہے ہی نہیں ہے, یہاں پہ نہ فوکس ہے اس کے اوپر ہمیں اچیو کرنا ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ ڈزنٹ میٹر کہ آپ جو ہے گدھے ہیں یا گھوڑے ہیں, آپ ان کے لیے اوپر لیڈرشپ کے لیے برابر ہیں. یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سرکاری محکموں میں ہوتا ہے. آپ چاہے جو ہے وہ بڑے بہترین قسم کے وہ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں, آپ بڑے بہترین قسم کے IT ایکسپرٹ ہیں, آپ جو بھی ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر. اور ہم نے کام کر کے دیکھا نا, ہم نے ایک ہی آرگنائزیشن سیم امپلائیز ہیں, اس کے اوپر ایک ایسی لیڈرشپ آئی جو آبجیکٹو پہ فوکس کرتی تھی, تو وہ آرگنائزیشن ٹاپ آرگنائزیشن بن گئی پوری اس ساؤتھ ایشیا کے اندر. وہی آرگنائزیشن سیم امپلائیز ہیں, کوئی بندہ نہیں گیا تھا اس وقت. ایک بوگس لیڈرشپ آئی جس کا کام کیا تھا کہ وہی ایکٹیویٹی بیسڈ, ٹھیک ہے, تو کاروائی, تو وہی آرگنائزیشن جو ہے ورسٹ آرگنائزیشن بس ہو گئی. ٹھیک ہے, ڈیپینڈس کہ لیڈر کیا, اس کا ویژن کیا ہے, اس کی مینجمنٹ سٹائل کیا ہے, وہ کس طرح لیڈ کرنا چاہتا ہے, آل ڈیپینڈس آن دیٹ. ایک دو تین پریکٹیکل کویسچنز آئے ہیں تو یہ ان کو لیتے ہیں. محمد ناصر راجپوت صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات میدان عمل میں کب آئیں گے نفاذ دین کے لیے, احتجاج کے ذریعے یا جو بھی پریکٹیکل مینز ہیں روڈز پہ آنا. تو یہ جنرک قسم کا ذرا ان کا سوال ہے. خیر اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے خیر بات کی ہوئی ہے. دیکھیے ڈیفینیٹلی اس کے لیے پوری اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی ویسی بات نہیں ہے کہ جو ہے ہم نے بس اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ اسٹریٹجی جو ہے افیکٹو ہے, اور وہ سول ریزسٹنس کی اسٹریٹجی ہے. اس پہ ہم نے کچھ بکس بھی ریکمینڈ کی تھیں, اس پہ کچھ بات بھی کی تھی. ڈیفینیٹلی اس کے لیے سڑکوں پہ آنے کی بات تو جو ہے ابھی ڈیفینیٹلی ابھی تو آرگنائزیشن بلڈنگ فیز میں ہمیں آنا پڑ گیا ہے انفارچونیٹلی, بس جو بھی حالات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہے جو بھی اس کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پورے طریقے سے, اور کوشش یہی ہوگی ہماری کہ آبجیکٹیو بیسڈ ہی جو ہے اس کو لے کے چلیں انشاءاللہ. شیروانی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو مولانا مودودی یا علامہ اقبال
یا ڈاکٹر اسرار احمد کے بھائی کی کوئی شخصیت عالم اسلام میں نظر آتی ہے؟ یہ مشکل سوال ہے. کہت الرجال ہم نے پہلے کیا, کہت الرجال پھیلا ہوا ہے انفارچونیٹلی بہت. آپ خود سے دیکھ لیں نا, ہم نے بات کی تھی, اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. آج آپ انقلاب, اقبال کہتے ہیں کہ ریولوشنری اسپرٹ اگر نہ ہو کسی نیشن میں تباہ ہو جاتی ہے. اب انقلاب پہ ذرا تلاش تو کریں, کوئی لیکچر آپ کو مل جائے, کوئی تلاش کریں. میں ایک چیلنج کرتا ہوں جو بھی ویورز ہیں کہ جا کے ذرا سرچ کریں کہ انقلاب پہ کوئی مسلمان مل جائے بات کرنے والا. آج لے دے کے آپ کو وہی یعنی ڈاکٹر صاحب ملیں گے یا علامہ اقبال کی بات ملے گی یا جو بھی, یا کچھ وہ ایران کے اندر آپ کو مل جائیں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بات ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو بلکہ ہمارا تو تصور یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تحفے میں یہ دے گا وہ خلافت وغیرہ, یا پھر کرنا ہے امام مہدی نے آ کے کرنا, ہم نے تو کرنا ہی نہیں ہے. تو پھر کدھر سے مطلب ایسے لوگ ہم لے کر آئیں. بڑا اس مشکل سوال ہے. یاسر محمود صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے مسلمان میں بھی وہی ایمان اور جذبہ قربانی پیدا ہو جائے گا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا؟ یقیناً ایسا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا, تو پھر انقلاب کیسے آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ دیکھیں اس سوال کے دو ایسپیکٹس ہیں نا. ایک سوال تو اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انسپریشنل شخصیت تو اب وہ نہیں آنے والی. لیکن ہاں ریولوشنریز تو پیدا کیے جا سکتے ہیں جب غیر مسلم کر سکتے ہیں جن کا نظریہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا, کارل مارکس کا نظریہ غیر فطری تھا, گاڈ لیس تھا, لیکن وہ پیشنٹ تھا اپنے اس آبجیکٹیو کے لیے. اتنا پیشنٹ تھا کہ ایک وقت میں جو ہے اس کے 2 سے 3 بچے جو ہیں بھوک کے وجہ سے مارے گئے. اتنا پیشنٹ تھا کہ ایک بچے کے مرنے کی جو کہانی اس کی سوانح حیات میں لکھی ہوئی ہے, وہ گھر میں آتا ہے اور بیوی جو اسے بتاتی ہے کہ بچہ مرنے والا ہے. کچھ پیسے جمع کیے ہوتے ہیں اس نے, وہ دیتی ہے کہ جا کے فارمیسی سے دوائی لے آؤ. تو وہ فارمیسی نہیں جاتا, وہ پرنٹنگ پریس جاتا ہے, کچھ پمفلٹ چھپاتا ہے اور بانٹ کے آ جاتا ہے. اور کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ مر جاتا ہے. تو اس سے اس کی بیوی ہے وہ تانا دیتی ہے, کتنا تو سنگ دل باپ ہے, تو نے بچے کو سسکتے ہوئے مرتے دیکھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو اس کا کیا جواب تھا کہ تجھے تو صرف ایک بچے کی پرواہ ہے, مجھے انسانیت کے بچوں کی پرواہ ہے. یعنی اس کا پیشن تھا, اس کا عشق تھا اس آبجیکٹیو کے ساتھ. تو دیکھیں آپ اس نے کیسی انسپریشن پیدا کی ہے کہ پوری پچھلی صدی جو ہے, اگر صحیح معنوں میں اس سیکولر آرڈر جو تھا, یعنی کیپٹلسٹک جو ڈیموکریٹک سیکولر آرڈر ہے, اس کو چیلنج کیا ہے تو وہ کمیونسٹ نے کیا ہے. مسلمانوں میں تو جان ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ کر سکیں. تو جب وہ کر سکتے ہیں ایک باطل نظریے پر, تو ہم توحید کے نظریے جو سب سے فطرت کے قریب ترین ہے اور جو ہے پاورفل نظریہ ہے, وہ نہیں کر سکتا. اصل بات بس پیشن کی کمی ہے. ایک قربانی کا جذبہ تو موجود ہے نا. دیکھیں اس کو اگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ شیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے. قربانی کوئی کم قربانی تو نہیں دی آپ نے 47 میں, بس وہی وہی بات ہے نا. اقبال کہتے ہیں نا تیری دعا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, لیکن ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. جذبات تو ہے نہیں, آرزو بدل جائے, آرزو بدل جائے. اصل آرزو کو چینج کرنا ہے. وہ آپ کہیں جذبہ تو ہے لیکن وہ کس آبجیکٹیو کے لیے ہے. اصل بات یہ ہے نا. تو جذبہ چینلائز کیسے ہوگا؟ 2005 میں یا 6 میں جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں, تو اس قوم نے بڑی قربانی دی تھی, اور یعنی پوری دنیا میں اتنی بڑی ڈونیشنز ایک ریکارڈ ہے جو یہاں پہ قائم ہوا تھا. تو یہ مطلب ایک پازیٹیو سائن بھی ہے کہ اگر پوٹینشیل ہے, لیکن یہ ہے کہ آبجیکٹیو نہیں ہے. آبجیکٹیو اور اس کے ساتھ پیشن, یہ دو چیزیں چاہیے. ایک تو آبجیکٹیو سیٹنگ ہو, جیسے اقبال کہتے ہیں پہلا سٹیپ خودی کی تعمیر کا کیا ہے, آبجیکٹیو کلیئر اور ہائر آبجیکٹیو فوکس میں رہے, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے اسٹرگل ہے اور پھر پیشنیٹ ہونا ہے. عشق جو ہے وہ اصل چیز ہے. اقبال نے اسی پہ فوکس کیا ہے کہ دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. یہی بات ہے, سوز نہیں, عشق نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو اشد حب اللہ, وہ بہت شدید عشق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یعنی وہ نہ تو اب اللہ مقصود ہے, یعنی اللہ کی رضا مقصود ہے. اب تو اللہ کی رضا کا مطلب صرف وہ رہ گیا جس میں اللہ کی رضا ہے نہیں.
یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کس سے راضی ہوتا ہے وہ نہیں پتا. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تو محبت ہے ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں، جو شیشے پلائی ہوئی دیوار کی طرح، کانہم بنیان مرصوص، مجھے تو ان سے محبت ہے، میں یہ تم سے چاہتا ہوں. لیکن آج ہر کسی کا تصور یہ ہے کہ اللہ تو اسی راضی ہو جائے گا کہ ہم بس تھوڑا بہت کام کر لیں، بس ذکر اذکار کر لیں یا اپنا تزکیہ کر لیں خالی. تو تزکیہ کو بھی جہاد سے رضا کر دیا گیا، اس کو بھی بڑی ہم نے تفصیل سے بات کی. بہرحال یہ سارے مسائل ہیں. اچھا، یہ آخری کویشچن ایک لے لیتے ہیں. تیمور عارف صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ خواہش غلط نظریہ نہیں بناتی کہ میں نے لیڈر بننا ہے؟ دل میں پرائیڈ اور ایگو بھی آ سکتی ہے. تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ لیڈر تو ہیں ہی، آپ مانے یا نہ مانے، اللہ نے بنایا. اچھا، کاز شوڈ بی مور امپورٹنٹ دین ڈریمنگ ٹو بی اے لیڈر. وہ ایک یہ تصور وہی ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک خاص طبقے سے پیش کیا جاتا ہے. آپ کو لیڈرشپ کا مطلب اونرشپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی تو تصور ہے جب آپ کے اندر ارجی ختم کر دی گئی یار آپ لیڈر بننا ہے، تو آپ لیڈر کیسے بنیں گے؟ وہی بات تو ہم رو رہے ہیں کہ جذبہ ہی ختم ہو گیا. وہ تکبر اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے لیڈر بننا چاہتا ہے. وہ لیڈر اس لیے بننا چاہتا ہے کہ لوگ اسے بڑا کہیں، وہ لیڈر اس لیے بننا چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس شہرت ہو. یہ ایول ہے. بات ہم نے کہا جذبہ وہی ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ بڑا پازیٹیو بھی جذبہ ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اس کو چینلائز نہ کیا تو یہ نیگیٹو، یہی کبر ہے، یہی تکبر ہے. لیکن یہی اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کر دیں کہ میں نے لیڈر بننا ہے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ وہ تو لیڈر بننا چاہ رہے تھے نا. یا اللہ مجھے وہ بادشاہ دے جو اس کے بعد کسی کو بھی نہ ملے. یہ کیا چاہت تھی؟ یہ کیا اب نبی کو کہیں گے تکبر تھا اس کے اندر؟ معاذ اللہ. تکبر اس وقت ہوتا اگر وہ کہتے سلمان علیہ السلام مجھے اعلیٰ بادشاہ دے تاکہ میں اپنی تسکین کروں، میں مزے کروں یہاں پر. ان کا کنسرن کیا تھا؟ ان کا پیشن کیا تھا؟ کہ اللہ کا دین بڑے پیمانے پر غالب ہو. اس سے پہلے انہوں نے ایک پلان کیا، وہ بھی اسی پیشن سے تھا کہ میں اپنی ساری بیویوں سے صحبت کروں گا، اللہ مجھے بیٹے دے. اس وقت تو وہ بادشاہ تھے، ان کو پھر میں جو ہے وہ لیڈر بہت بڑی بادشاہت میں قائم کروں گا جہاں پہ اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا. وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہ مجھے دے بادشاہت. تو بادشاہت کی ارج یا لیڈرشپ کی ارج جو ہے یہ کوئی تکبر نہیں ہے اگر یہ اللہ کے دین کے لیے ہے. اگر وہ اپنی ذات کے لیے ہے تو یہی پھر کبر ہے. تو یہ ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی اسی تصور نے بیسیکلی جو ہے وہ ختم کیا ہے کہ ارج ہی ختم ہو گئی. میں نے تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو بھی جائے تو پھر وہ خام رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اور یہ بیسیکلی کون لوگ سکھاتے ہیں؟ جو اپنی چوداہٹیں جو ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں کہ اب لیڈر بن کے آ گیا تو میرا کیا بنے گا. یہاں پہ یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو جو ہے جو اس طرح کیپیبل لوگ ہیں ان کو دبا کے رکھو، کیونکہ وہ تو پھر جو لیڈرشپ اس اوپر چلے جائیں گے. یہ تو لیڈرشپ پھر کیسے سروائیو کرے گی؟ اس لیے ان کو دبا کے رکھو. اگر لیڈرشپ کا لیول کم ہے تو سب کا لیول نیچے کرو. یہ تصور ہے، یہ سوچ باقاعدہ جو ہے پیش کی جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ جناب تو لوگ پھر ان کے اس کو لیڈر ماننا شروع کر دیں. جبکہ قرآن میں اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. بڑی خوبصورت بات جو آپ نے اب کر دی کہ لیڈرشپ اگر اس کی چاہت ہوتی، وہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. متقی نہیں بنا، خالی متقیوں کا لیڈر بنا. تو لیڈر کی چاہت بالکل عین جو ہے صحیح ہے اور مطلوب ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہ ہو، دین کے لیے ہو. دین کے لیے ہر بندہ یہ اصل میں لیڈرشپ کی دعا ہم کیوں نہیں مانتے؟ کام کرنا پڑے گا. مصیبت ساری ہے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بھی مانگ کرو یا اللہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو مجھے ہمت دے کہ میں پھر کھڑا ہوں. کیا ہم یہ دعا مانگنے کی جرت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، گڑگڑا کے دعا مانگیں یا اللہ کو لیڈر عطا کر، نہیں تو اللہ میں حاضر ہوں، مجھے لیڈر بنا تاکہ میں تیرے دین کا نفاذ کروں. اور لوگ اس لیے نہیں مانگتے پتہ نہیں قبول ہی نہ ہو جائے. مصیبت ہی ہے کہ کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. مسئلہ کہ خود بخود ہے جس پہ چل رہے ہیں ہر کوئی اونرشپ. لیڈرشپ اونرشپ سے ہے اور اون کیے بغیر کوئی دنیا کا کام نہیں ہو سکتا. اپنا پیٹ نہیں پالا جا سکتا. ایک بندہ اگر آفس جاتا ہے تو اون کرتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ بات ہے. یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ لیڈرشپ از بیسیکلی دا سینس آف اونرشپ. سینس آف اونرشپ یہی ہے. جب بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے کندھے پر ہے، آئی ہیو ٹو لیڈ اٹ، یعنی مجھے اب اس کو راستہ تلاش کرنا ہوگا. جبکہ یہ جب اونرشپ میں نے لینی ہوتی کام کے ڈنگ ٹپو میں نے کرنا ہے تو دیکھیں جی میں تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر تو وہ استطاعت ہی نہیں ہے. لیکن جو پہلے لیڈرز میں تھی، ہمارے آباء و اجداد میں تھی، وہ ہم میں تو ہے ہی نہیں.
تو اس لیے دیکھیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ پھر چودراہٹ بھی تو رکھنی ہے، اپنی چودراہٹ ہے، وہ مزے ہیں، یہ کبر ہے، اپنی پوزیشن کو کمپرومائز نہ کرنا صرف اس چکر میں کہ وہ اسے انجوائے کرنا ہے، یہ اصل میں وہ ایول ہے۔ ایک بندہ اگر لیڈرشپ چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرے تو یہ بالکل عین مطلوب ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام تھا جواب نامہ کا، لیڈرشپ کے موضوع پہ۔ امت مسلمہ کے اندر یہ جو اس وقت بہت بڑا خلا ہے، اس کو ہم نے کچھ آج اپنی ڈسکشن میں لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے فیڈ بیکس بھی آئے ہیں، سارے کویسچنز ہم نہیں لے سکے، اور مزید بھی آپ کے فیڈ بیکس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان میں یہ جو ہمارے خصوصی شوز چل رہے ہیں اس کے اندر ہم اس طرح کے کچھ اور پروگرامز بھی کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔